ترک وفا بائی نایاب جیلانی ایپیسوڈ 5۔ تانتے نے گچ مچ میں ایفک نام لیا تھا۔ یہ نام بھلا کیا تھا اور کس شخصیت کا تھا؟ مالا کچھ نہیں جان پائی تھی، یہاں تک کہ وہ آواز اس کے کانوں سے غیر متوقع ٹکرا گئی۔ ارے مالا جی، تسی کس لئے یاد کر لیا سانو؟ بریکٹ مالا جی، آپ کیسے یاد کر لیا ہمیں؟ وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بڑے کھلکھلاتے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ مالا اس کی آواز سن کر لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ آفاق، تم یعنی ایفک؟ مالا کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ یہ بڑبولا باتونی آج فون پر بھی اس سے ٹکرا گیا تھا۔ مالا گویا اپنے ناخن چبا کے رہ گئی تھی۔ آفاق کی آواز سننے کی اسے توقع ہرگز نہیں تھی۔ آخر یہ کہاں سے ٹپک پڑا تھا؟ جی ہاں، میں ہی ایفک۔ ادھر سارے بواریا میں مجھے ایفک ہی کہا جاتا ہے، وہ بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا، گویا مالا سے اس کی خوب دوستی رہ چکی ہو۔ بے تکلفی ایسی ہی کہ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس رہا تھا، اور یوں مخاطب تھا گویا اس سفر کے بعد بھی مالا اس سے رابطے میں رہ چکی تھی۔ یہ بے تکلفی مالا سے ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ اور سناؤ، تم کیسی ہو؟ عیسیٰ صاحب تو ٹھاٹ باٹ سے ہوں گے، کام پڑے تو میں یاد آتا ہوں، کبھی بھول کر بھی تمہارے شوہر نے مجھ مسکین کو یاد نہیں کیا۔ آفاق کی چلتی زبان کو روکنا محال تھا، ویسے بھی اسے اگلے بندے کی سنے بغیر بولنے کی عادت تھی، اور فی الحال اس کے اپنے شکوے ہی بے شمار تھے۔ وہ مالا کی ناگواری یا غصے کو بھلا کیسے محسوس کرتا؟ اس کی چلتی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر، مصروف بندہ ہے وہ، اب میں اسے کیا کہوں؟ محسن ہے میرا، ویسے ان قریب میں بھی منہائم آنے والا ہوں، وہ بہت پرجوش سے دوستانہ لہجے میں بتا رہا تھا، گویا مالا کو تو بڑی بے قراری سے اس کا انتظار تھا، کم از کم آفاق کے جوش و خروش سے تو یہی نظر آ رہا تھا۔ مالا کو سخت الجھن ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ سوزن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہی تھی کہ آفاق پھر سے بول پڑا، منہائم میں مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے، میں نے MBA کر رکھا ہے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہی سویڈن سے اضافی ڈگری بھی لے رکھی ہے۔ مجھے اسکالرشپ ملا تھا نا، عیسیٰ کو سب پتہ ہے، وہ میری قابلیت کی تعریف بھی کرتا ہے، اور مجھے امید ہے اپنی فرم میں ہی مجھے بھی کھپا لے گا۔ میں نے 1 ماہ اس کے پرسنل سیکرٹری کی جاب بھی کی ہے، پر مجھے اس جاب کو چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ ڈچ سیکھنے کے لیے مجھے ڈچ نہیں آتی تھی نا، ورنہ جاب کے لیے کیا ٹھاٹ تھے عیسیٰ کے ساتھ آنا جانا۔ پتہ ہے تمہارے گھر کے گیسٹ روم میں رہتا تھا میں، انکل اور عیسیٰ بہت اچھے ہیں۔ آفاق کی ہر بات ہر انداز میں بے ساختگی جھلکتی تھی۔ وہ بولتا تو اگلے بندے کی ہرگز نہیں سنتا تھا، تب وہ مالا کو بہت برا لگتا تھا، مگر جب اس کی ہر بات کی تان عیسیٰ کی تعریف پر لوٹتی تب وہ مالا کو بہت اچھا لگتا تھا۔ چاچو اور اب آفاق بھی، ہاں، جو شخص عیسیٰ سے محبت کرے گا اس سے مالا بھی محبت کرے گی، یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ خود ایسے جذبات دل میں امڈ آئے تھے، جبکہ آفاق تو ببانگ دہل کہہ رہا تھا، مجھے عیسیٰ سے بہت محبت ہے، اس جیسا پورے مغربی جرمنی میں کوئی نہیں۔ آفاق کے یہ الفاظ مالا کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں تھے۔ اس کے ہونٹ آپوں آپ مسکرا اٹھے۔ عیسیٰ کی تعریف اس کے اندر باہر پھول کھلا دیتی تھی۔ کچھ پل کے لیے اسے بھول گیا تھا کہ اس نے فون پر آخر کس سے بات کرنی تھی۔ وہ سوزن کا پوچھنا چاہتی تھی، مگر آفاق بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے پورے 15 منٹ بعد آفاق بولتے بولتے رکا، تب مالا نے عجلت میں اس سے سوزن کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ مبادا وہ پھر سے کہیں سٹارٹ ہی نہ ہو جائے۔ اس کے خدشے اور وسوسے کے عین مطابق وہ سٹارٹ ہوتے ہوتے رک گیا تھا۔ سوزی بس آتی ہی ہوگی، باڑے تک گئی ہے، میں ابھی آیا ہوں ادھر، پہلے یہیں رہتا تھا، پھر مجھے اچھا نہ لگا کہ ڈھیر سارے دن کسی پہ بوجھ بن جاؤں۔ خیر تم سنو، فون سوزن کے لیے ہی کیا ہوگا، یہاں کوئی اور سوزن کے علاوہ اردو نہیں بولتا، اور تمہیں ڈچ آتی نہیں۔ ایک ہی سانس میں اتنا طویل جملہ بولنا محض آفاق کا ہی کمال ہو سکتا تھا، اور وہ اپنے کمالات میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ مجھے سوزن سے بات کرنی ہے۔ مالا نے بروقت اپنا مدعا اس باتونی کی سماعتوں تک پہنچا دیا تھا، تبھی وہ کچھ سوچ کے بولا، تم انتظار کرو، سوزن بس آتی ہوگی، بلکہ انتظار سے بہتر ہے مجھ سے بات کر لو۔ آفاق نے اپنے تئیں بڑا بہترین مشورہ دیا تھا، مگر مالا کو ایسے بھیانک مشورے کی ضرورت نہیں تھی، سو وہ فوراً ہی خوفزدہ سی ہو گئی۔ نہیں، میں پھر کال کر لوں گی، تم یاد سے سوزن کو بتا دینا، مالا نے عجلت کے عالم میں ہکلاتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔ تب آفاق کو اچانک کچھ ایسی بات یاد آئی تھی کہ وہ ایک دم بول اٹھا، مالا خاتون، میرا ایک کام تو کر دینا۔
آفاق نے جس تیز رفتاری سے اسے پکارا تھا وہ فون کان سے ہٹاتے ہٹاتے رک گئی۔ کون سا کام؟ مالا چھٹک گئی۔ ایکچولی کام یہ ہے کہ تمہیں میری سفارش کرنی ہوگی، اب وہ بڑے لاڈ سے چھنک کے کہہ رہا تھا۔ مالا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ سا گزرا تھا تو وہ عیسیٰ کا ہم عمر مگر حرکتیں۔ مالا کا دماغ بری طرح جھنجھنا اٹھا، ایک دم اسے آفاق پر خوب تپ چڑھی تھی۔ کیسی سفارش؟ اسے سخت قسم کا غصہ آ گیا تھا، حالانکہ وہ اتنا غصہ کرتی نہیں تھی۔ دوسری طرف اس کے غصے کی ہرگز پرواہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ آفاق نے تو اس کے غصے کی طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ اسے بس اپنی ہانکے جانے کی عادت تھی۔ وہ علی عیسیٰ سے کہنا، مجھے پھر سے اپنا پرسنل سیکرٹری رکھ لے، اللہ کی قسم اب کے ذرا بھی گڑبڑ نہیں کروں گا، فر لینگویج بولوں گا، عیسیٰ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ عادتاً ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ تب مالا نے بھنا کے کہا، میں عیسیٰ کے آفیشیل افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ مالا جس طرح چبا چبا کر بولی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی ناگواری کو سمجھ جاتا، مگر بھلا وہ اس کی ناگواری کو سمجھتا ہی کیوں؟ اسے کون سا کسی کی بھی بات کبھی بری لگی تھی؟ گویا اسے گالیاں ہی کیوں نہ دے جاتا کوئی۔ وہ مسکرا کر گالیاں دینے والے کو تھینکس ضرور بولتا تھا۔ اگر کوئی اسے بے ضمیر یا بے حس کہہ کے غیرت دلانے کی کوشش کرتا تو آفاق صاحب آفاقی سی مسکراہٹ لبوں پہ لا کے بڑے رسان سے فرماتے، میں کسی بد اخلاق کی وجہ سے اپنا اخلاق نہیں گرا سکتا۔ اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر وہ حسیب صاحب کا دلارا تھا، مگر عیسیٰ کی آنکھ کا تارا نہیں بن سکا تھا۔ اس وقت بھی وہ مالا کی ناگواری پر غور کیے بغیر چہک رہا تھا۔ میں نے تو تم سے اس لیے کہا تھا کہ عیسیٰ تمہاری بات کبھی ٹال نہیں سکتا۔ خیر مجھے سفارش کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، حسیب انکل ہے نا، ویسے بھی مجھے اپنی صلاحیتوں پہ بڑا ناز ہے۔ اس کی طرف سے ٹکا سا جواب ملنے پر اب وہ لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا۔ مالا نے جھنجھلا کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا پہلے سے تپا دماغ کچھ اور تپ گیا تھا۔ جس کام کے لیے فون کیا تھا وہ بھی نہ ہو سکا۔ نقلی نگینوں والا بریسلیٹ ہنوز اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ مالا کو اتنا غصہ آیا کہ بریسلیٹ توڑ مڑوڑ کر ڈسٹ بن میں جا پھینکا۔ ایسے بے نام تحائف اور تعلقات کی جگہ کوڑے دان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ وہ اس الجھن کو اپنے تئیں ڈسٹ بن کے حوالے کر چکی تھی، مگر الجھنیں یوں اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دینے سے ختم ہو جاتی تو آج ہر کوئی اپنی زندگی میں مطمئن اور شاد ہوتا۔ اس کی زندگی میں آنے والی یہ صبح بھی عجیب تھی، اور ہوتا یوں تھا کہ جو صبح بھی عجیب ہوتی، عجیب طرح سے طلوع ہوتی، وہ مالا کے پورے دن کو عجیب بنا دیتی تھی۔ تو پھر یہ صبح بھی عجیب طرح سے طلوع ہوئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ پہلے کیا حسین چمکیلی سنہری دھوپ نکلی۔ محض آدھے گھنٹے کے لیے عیسیٰ نے گلاس ونڈو کے جالی دار نیلون کے پردے کو ہٹا کر دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے کرسیاں اٹھائے لان میں جا پہنچا۔ کچھ دیر بعد چاچو بھی عیسیٰ کے بلاوے پر بھاگے بھاگے چلے گئے تھے، مگر یوں ہوا کہ لمحوں میں آسمان نے رنگ بدل لیا۔ سورج نے بدلیوں میں چہرہ چھپایا اور اوپر سے شفاف چمکیلے موتی برسنے لگے۔ ٹپ ٹپ بارش برستی جا رہی تھی، اور عیسیٰ ایک مرتبہ پھر کرسیاں اٹھائے برآمدے کی طرف بھاگا تھا۔ چاچو تو بارش کی ہولناکی ملاحظہ کر کے بدمزہ سے ہو کے اپنے بیڈ روم میں گھس گئے تھے، جبکہ عیسیٰ وہیں برآمدے میں سٹول پر براجمان برستی بارش کا نظارہ کرنے لگا تھا۔ اسے ایسی فرصت کبھی کبھی نصیب ہوتی تھی، اور آج کا خوش قسمت ترین دن چھٹی کا تھا، سو عیسیٰ کا دل تھا وہ چھٹی کو خوب انجوائے کرے۔ مالا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اس کا رخ بھی برآمدے کی طرف تھا۔ وہ ایک نظر عیسیٰ کو دیکھ کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ مالا اسی سمت کھڑی تھی جہاں سے علی عیسیٰ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بڑے ہی انہماک سے بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی، گویا وہ برستی بارش کو دیکھتا خوب انجوائے کر رہا تھا۔ اس دوران وقتاً فوقتاً وہ کچن کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، مگر بارش دیکھنے میں اس کی دلچسپی کم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھا تھا اور اندر سے ڈائری اور قلم اٹھا لایا۔ یقیناً کچھ لکھنے کا موڈ بن رہا تھا، مگر وہ لکھنے کی کوشش کیے بغیر کوئی نظم دھیرے دھیرے گنگنانے لگا۔ ڈائری میں قلم رکھ کر اس نے ایک طرف اچھال دی تھی۔ مالا بہت غور سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ اسے تو ویسے بھی علی عیسیٰ کو سوچنا اور پہروں چپکے چپکے دیکھتے رہنا پسند تھا، اور فی الوقت وہ بڑی توجہ اور فراغت سے عیسیٰ کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کی ساری توجہ عیسیٰ کے ہلتے لبوں اور خوبصورت آنکھوں کی طرف تھی۔ وہ جانتی تھی عیسیٰ کو بہت سارے شاعروں کا کلام زبانی یاد ہے۔ عیسیٰ کو شاعری سے دلچسپی وراثت میں ملی تھی۔ چاچو کو بھی لگ بھگ 600-700 اشعار تو زبانی یاد تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا چاچو نے اپنا شوق عیسیٰ میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ خود بھی اکثر کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے تھے، اور اس وقت عیسیٰ بھی کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس نے اوٹ سے جھانکا تو اسے عیسیٰ پہلے کی طرح انہماک سے بارش دیکھتا نظر آیا تھا، اور اس کی آواز گویا مالا کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔
دل سوچ کا بنجر ہے، ایک بار ہی کھلتا ہے، دل پیار کا سودا ہے، ایک بار ہی ملتا ہے۔ آخری شعر گنگناتے ہوئے وہ خود بھی بڑی بے خودی کی کیفیت میں تھا۔ دل درد کا ٹکڑا ہے، بے چین سا رہتا ہے۔ عیسیٰ کی آواز نے پورے ماحول پر سحر طاری کر رکھا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو گویا طلسم پھر سے ٹوٹ گیا، وہ گویا اس کے لفظوں کی موسیقی اور لہروں کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ عیسیٰ کی آواز وائلن کے سروں جیسی تھی، دلوں کو پگھلا دینے والی، انتہائی پرلطف احساس جگاتی، محبت کو ابھارتی، جذبات کو گرماتی اور دلوں کو بے چین کرتی۔ دل سوچ کا بنجر ہے، ایک بار ہی کھلتا ہے۔ اب وہ بے خیالی میں یہی دو لائنیں گنگنا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھا، اسے مالا کی موجودگی اور نگاہ کی تپش نے نہیں چونکایا تھا، اسے سانسوں کی سرسراہٹ اور پیروں کی آہٹ نے بھی نہیں چونکایا تھا۔ وہ آنکھیں بارش کے قطروں پر جمائے نظم کے خالق سے غائبانہ مخاطب تھا۔ اے لکھنے والے، تم نے ٹھیک کہا، دل کی اتنی اچھی تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، دل سوچ کا بنجر ہے، ایک بار ہی کھلتا ہے، بار بار نہیں کھلتا، اور جس کے لیے ایک دفعہ کھل جائے پھر اسے اپنے اندر محصور کر لیتا ہے، اپنی دیواروں میں قید کر لیتا ہے، پھر اسے مقید دل کہتے ہیں۔ عیسیٰ زیر لب بڑبڑایا تھا، پھر گردن موڑے بغیر گویا مالا کی موجودگی محسوس کر کے بولا، چوری چھپے کسی کو تاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کی نگاہیں اب بھی بارش کے شفاف قطروں پر جمی تھیں۔ مالا کا دل دھک سے رہ گیا، ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ نکلنے والی تھی، جسے دونوں ہاتھ منہ پہ جما کر اس نے بمشکل روکا تھا۔ اللہ، یہ دونوں بہن بھائی تو کمال کے ہیں، جادوگر نہ ہو تو۔ کیسے پتہ چل گیا میں چپکے چپکے تاڑ رہی ہوں انہیں؟ مالا کی سانسیں اس اچانک حملے پر اتھل پتھل ہو گئی تھیں۔ وہ چونکہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی اور اپنے تئیں اس انداز سے چھپی تھی کہ عیسیٰ کی نظر میں نہ آ سکے، مگر یہ علی عیسیٰ بھی نہ۔ پردے میں رہنے والے ذرا پردہ تو ہٹا، چھپ کر تاڑنے والے ذرا سامنے تو آ۔ بنا گردن موڑے وہ سامنے رکھی میز ہاتھوں سے بجاتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ مالا سخت جھینپ گئی تھی، اب اوٹ میں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھینپی جھینپی سی سامنے آ گئی۔ عیسیٰ نے نگاہ جما کے اسے دیکھا، وہ خاصی گھبرائی نظر آ رہی تھی۔ عیسیٰ نے آنکھیں میچ کر سر تاپا اسے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں مالا کے ہاتھوں پر جم گئی تھیں، اس کے ہاتھوں پر میدے کی باقیات لگی تھیں۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور عیسیٰ کی آواز سن کر شاید باہر آ گئی تھی۔ عیسیٰ کے ہونٹ نیم واہ ہوئے، وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا اور مالا اپنی خجالت چھپاتی اس پہ بگڑ رہی تھی۔ جانے کون سی دوربین سر کے پیچھے فٹ کر رکھی ہے، مالا روٹھے روٹھے انداز میں بولی تھی۔ اس کا پھولا منہ عیسیٰ کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، دوربین نہیں، عیسیٰ نے فوراً وضاحت کی۔ مالے ڈیئر، یہ انتہائی تیز رفتار حواس ظاہری ہیں، شامع، باصرہ، ذائقہ، لامسہ اور سامع۔ کچھ لوگوں میں ان کی رفتار 1000 فی سیکنڈ سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ وہ لمحے کے آخری حصے سے بھی پہلے سونگھتے، دیکھتے، چھوتے یا سن لیتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے تو تمہارے وجود کی یہ بھینی بھینی خوشبو چونکا دیتی ہے۔ تم میری پسندیدہ خوشبو لگاتی ہو، مجھے تمہارے آنے سے پہلے اس اعلان کرتی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے۔ عیسیٰ نے تفصیلات وضاحت کر دی تھیں، گویا اسے کوئی جادوگر یا غیر معمولی ذہن نہ سمجھا جائے۔ مالا نے بھی گہرا سانس کھینچ کے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک سادہ لڑکا تھا، جھوٹ اور غلط بیانی اسے پسند نہیں تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ ہاتھوں سے میدہ کھرچتی عیسیٰ کے سامنے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عیسیٰ نے عادتاً اسے نیچے بیٹھنے سے ٹوکا تھا، مگر وہ عیسیٰ کی یہ بات نہیں مانتی تھی۔ اسے عیسیٰ کے سامنے فرش یا کارپیٹ پہ بیٹھنا بہت پسند تھا۔ ویسے یہ پرفیوم مجھے چاچو نے لے کے دیا تھا۔ مالا اپنے دوپٹے کو سونگھتی مسکرائی تھی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور لمبی سی قمیص پہن رکھی تھی۔ عیسیٰ کو مالا کے ایسے تمام ڈریسز بہت پسند تھے۔ وہ لمبی فراک کو بھی پسند کرتا تھا۔ مالا نے اپنی وارڈروب کو رنگ رنگ کے کپڑوں سے بھر رکھا تھا۔ ان میں زیادہ تر ڈریسز وہ تھے جنہیں اس کی ماں نے پاکستان سے بھیجا تھا۔ آہ پیاری ماں، اتنے فاصلوں کے باوجود بھی دوری کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ ماں ہی تو تھی جس نے دل سے دل تک کے درمیان اپنی محبت سے ربط قائم کر رکھا تھا۔ وہ دور دیس میں موجود اپنوں کی یاد میں پور پور بھیگنے لگی تھی، مگر عیسیٰ نے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ وہ مالا کو اپنے علاوہ کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں جانتا ہوں پاپا میری پسند سے آگاہ ہیں، عیسیٰ نے بے نیازی سے کہا تھا۔ برستی بوندوں سے اس کا دھیان ہٹ گیا تھا۔ اب وہ مالا کی طرف متوجہ تھا اور اسی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اور میں، مالا نے جھنک کے کہا، تم ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ عیسیٰ شریر ہوا۔ کہاں تک؟ وہ بھینچی بھینچی آواز میں چیخی، جہاں سے محبت ختم ہوتی ہے اور عشق شروع ہوتا ہے۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا کو ڈھیر سارا غصہ آ گیا۔
اچھا، تو میں اس مقام کے قریب بھی نہیں پہنچی؟ مالا نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ عیسیٰ نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا تھا۔ وہاں تک نہیں پہنچی، تاہم قریب قریب ضرور ہو۔ مالا کی ناراضگی نے اسے کھل کر قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مالا کا منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا، حالانکہ یہ خفگی مصنوعی تھی، مگر عیسیٰ کی جان پہ بن آئی۔ اس نے مسکراہٹ سمیٹ کر اٹھتی ہوئی مالا کو بے ساختہ روکا، مگر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا تم نے سوزن کا شکریہ ادا کر دیا؟ کچھ دیر بعد عیسیٰ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے الفاظ اور لہجہ نارمل تھا، پھر بھی مالا کا دل بری طرح سے کانپ اٹھا۔ پھر وہی پارسل، سلپ اور پھر بریسلیٹ۔ اس کا دھیان اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھی ڈسٹ بن تک گیا تھا، جس کے اندر وہ توڑا موڑا بریسلیٹ رکھا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئی سلپ۔ عیسیٰ کے الفاظ ایسے نہیں تھے جو مالا کو پریشان کر دیتے، مگر وہ پھر بھی پریشان ہو چکی تھی۔ میری اس سے بات نہیں ہو سکی۔ وہ سچ جھوٹ بولنے کے درمیان معلق تھی۔ پھر اچانک مالا نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جھوٹ بولتی تب بھی بے چین رہتی۔ اگر وہ کہہ دیتی ہاں بات ہوئی ہے، میں نے اس کا شکریہ بھی ادا کر دیا، تو یہ کہنا مشکل نہیں تھا۔ پھر اگر عیسیٰ سوزن سے خود پوچھ لیتا اور سوزن نے گفٹ ہی نہ بھیجا ہوتا، تب مالا کو منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہ ملتی۔ اس نے سچ بول کر خود کو بھی مطمئن کر لیا تھا، مگر کبھی کبھی بلا وجہ ہی اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ شاید عیسیٰ فی الوقت مطمئن ہو گیا تھا، تبھی اس نے مزید کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا۔ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ مالا چپکے سے کھسک گئی تھی، پھر چاچو کو بلا لائی۔ وہ صبح صبح ناشتہ نہیں کرتے تھے، کبھی چائے پیتے، کبھی دودھ، کبھی جوس کا ایک گلاس پی لیتے، تاہم اکثر موڈ ہوتا تو ناشتے کی میز پر آ جاتے۔ چاچو کا میز تک آنا ہی ماحول کو خوشگوار کر دیتا تھا، اسی لیے مالا فضا کو کثیف محسوس کر کے چاچو کو بلا لائی تھی، اور چاچو کے آنے کی دیر تھی۔ عیسیٰ کا موڈ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ چاچو کو دیکھ کر وہ بے ساختہ چہکا تھا۔ آ جائیں، آج پراٹھے نہیں ہیں، قیمہ بھری سلائس اور انڈوں کا حلوہ۔ آپ کو اپنا لاہور یاد آ گیا ہے نا؟ چاچو سربراہی کرسی سنبھال چکے تھے، یہ کرسی انہی کے لیے مخصوص تھی، اور اب عیسیٰ کی چہکتی آواز کے معجب کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی ناشتہ آج اسے پسند آیا تھا اور وہ خوب رغبت سے کھا رہا تھا، مگر تعریف اب بھی نہیں کی تھی۔ چاچو نے گہرا سا ہنکارا بھرا۔ اتنا لذیذ حلوہ کھا کر بھی تمہیں تعریف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ ان کی پہلی گرکی پر ہی عیسیٰ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ مالا کو لمحے بھر کے لیے وہ آفاق جیسا لگا تھا، تیز تیز بولتے ہوئے سانس لینے کے لیے بھی رک نہیں رہا تھا۔ مگر وہ آفاق جیسا کیوں ہونے لگا؟ اپنی فضول سوچ پر اسے جی بھر کے تاؤ آ گیا۔ بڑے غلط ٹائم پر آفاق کی طرف دھیان گیا تھا، سو اسے غصہ کیوں نہ آتا؟ میں نے زندگی میں ایسا لذیذ حلوہ نہیں کھایا، بلکہ میں نے زندگی میں حلوہ کبھی کھایا ہی نہیں، پر اس لذیذ ڈش کو بنانے والے ایکسپرٹ ہاتھوں نے کمال کر دیا۔ میں دوسری پلیٹ فل بھر کے میدے میں اتار چکا ہوں، ابھی سلائس کھانے باقی ہیں۔ کاش کہ میں اتنی اتھارٹی رکھتا اور پورے منہائم کے فوڈ پوائنٹس بند کرا دیتا، پھر میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم کھڑا ہوتا اور میں فرم چلانے کے بجائے ہوٹل بنانے کا پلان کرتا۔ ایسی بہترین کوک ہم دونوں باپ بیٹے کو کہیں نہ ملتی۔ وہ مزے سے بولتا ہوا کبھی مالا کو اور کبھی چاچو کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے انڈوں کا تھوڑا اور حلوہ اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ مالا کی گویا پوری محنت وصول ہو گئی تھی، جبکہ چاچو عیسیٰ کی جانے کس بات پہ خفا ہونے کا موڈ بنا چکے تھے۔ تم نے میری بیٹی کو بیکر اور خانسامہ بنا دیا، خود تم کہاں کے ڈیوک ہو؟ چاچو نے لڑائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عیسیٰ خاموش رہ جاتا؟ مالا جب تک چاچو کے لیے ابلے چاول اور مسور کی خوشبودار دال کا باؤل بھر کر لے آئی، تب تک جھڑپ نے ماحول کو خاصا گرم کر دیا تھا۔ میں نے کب کہا میں کہیں کا ڈیوک ہوں؟ عیسیٰ بے ساختہ چلایا۔ ڈیوک تمہارے جیسے ہوتے بھی نہیں، چاچو نے شان بن نیازی سے کہا۔ تو پھر آپ جیسے ہوتے ہوں گے؟ وہ انہیں تاؤ دلا کے بولا۔ آف کورس۔ چاچو نے مصنوعی کالر کھڑے کیے تھے۔ اب وہ دال چاول کھاتے ہوئے ہر سپون کو بھرنے کے ساتھ مالا کی تعریف کیے جا رہے تھے، اور ان کا انداز مالا کا سیروں خون بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے اچنبھے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران نوک جھونک جاری تھی، جب ہی عیسیٰ اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے کہیں ضروری فون کرنا تھا۔ وہ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر فون تک آ گیا تھا۔ اسے اچانک ایک فون کال کا خیال آیا تھا۔ سیل کمرے میں رکھا تھا، سو وہ لینڈ لائن تک آ گیا۔ ایک آفیشیل کال کرنے کے بعد اس نے سوچا کافی دن سے گروسی کو کال نہیں کی۔ بس یہی سوچ کر وہ ڈائلڈ نمبر دیکھ رہا تھا۔ آخری کال گروسی کے نمبر پر کی گئی تھی۔ کال کا دورانیہ 25 سے 30 منٹ تھا۔ عیسیٰ قدرے حیران رہ گیا۔ اس کی پچھلے 2 ہفتے سے گروسی یا تانتے سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ گھر سے آخری کال مالا نے کی تھی۔ عیسیٰ کو کال کرنے کے بعد
یعنی سوزن کا نمبر عیسیٰ سے لے کر پھر اسے کال کی گئی تھی، مگر بقول مالا کے سوزن سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ تانتے اور گروسی انگریزی اور اردو کی شدھ بدھ نہیں رکھتی تھیں۔ گروسی اردو تھوڑی بہت سمجھ لیتی تھی، مگر بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اگر سوزن سے بھی بات نہیں ہو سکی تو مالا نے گروسی کے گھر 25-30 منٹ تک کس سے بات کی تھی؟ وہ شکی مزاج نہیں تھا، نہ وہ مالا پہ شک کر سکتا تھا، مگر تجسس تو عین انسانی فطرت ہے، اس سے مبرہ تو کوئی بھی نہیں۔ تو بس اسی تجسس کے تحت اس نے گروسی سے پوچھ لیا تھا۔ تب انہوں نے تانتے سے پوچھ کر بتایا تھا کہ کل مالا کی کال آئی تھی، وہ سوزن سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر سوزن اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ تب آفاق آیا ہوا تھا تو تانتے نے آفاق کو فون پکڑا دیا۔ پھر آفاق نے جانے کتنی دیر بات کی ہوگی۔ گروسی نے سادگی سے سب جواب دے دیے۔ عیسیٰ نے فون بند کرنے سے پہلے ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کی، پھر فون بھی رکھ دیا، مگر اس کے ذہن میں کوئی بات چبھن دینے لگی تھی۔ سوزن سے بات نہیں ہو سکی، مگر آفاق سے اتفاقاً ہو گئی۔ لیکن مالا نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ بات کیوں چھپائی؟ کیا یہ بات چھپانے والی تھی؟ اس کا ذہن بہت گرم سوال اگل رہا تھا۔ الجھن چھوٹی ہو یا بڑی، ہوتی تو الجھن ہے۔ اگر ذہن میں الجھن کی گرہ لگ جائے تو آسانی سے کھلتی بھی نہیں ہے۔ وہ بلا وجہ مشکوک نہیں ہوتا تھا، مگر جہاں گرہ لگ گئی تو پھر آسانی سے کھلتی بھی نہیں تھی۔ وہ اتنا الجھ رہا تھا کہ اسے پاپا کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے بلا رہے تھے، مگر عیسیٰ نے گویا سنائی نہیں تھا۔ وہ بینز کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ ایک دم گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ وہ بلا وجہ گھر سے نہیں نکلا تھا، اسے چھوٹے موٹے 1-2 کام نپٹانے تھے جو اس نے چھٹی والے روز تک روکے ہوئے تھے۔ ہارڈ ویئر سٹور سے کچھ سامان لے کر اس نے گاڑی کی ڈگی میں رکھا، پھر غیر ارادی طور پر سپورٹس کلب کی طرف آ گیا۔ وہ جب بھی کچھ ڈپریسڈ ہوتا تھا تو سپورٹس کلب کی طرف آ جاتا تھا۔ یہاں خود کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سے کھیل تھے، جس میں پیراکی کرنا بھی تھا۔ پیراکی لکھا ہے، حالانکہ تیراکی ہوتا ہے۔ لہروں پر تیرنا، لہروں کو چیرنا، پانی میں گم ہونا، ڈوبنا، ابھرنا، گویا چند لمحوں کے لیے دنیا کی ہر سوچ سے تعلق ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ اسی شغل میں مصروف رہا تھا، مگر پھر بھی فریش ہونے کے بجائے اس کی طبیعت اور بھی اوب گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹینس کلب کی طرف آ گیا، مگر ٹینس کورٹ میں بھی اس کے لیے دلچسپی اور کشش نہیں تھی۔ جلد ہی اس پر بیزاریت طاری ہو گئی تھی اور آخری پناہ گاہ کی طرف اسے آنا ہی پڑا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی تمہارے لیے ویسا سکون نہیں ہو سکتا جیسے تم اپنے گھر کے کسی بھی گوشے میں محسوس کر سکتے ہو۔ وہ اپنی الجھی سوچوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ الجھن گھر سے باہر کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ حل ہو سکتی ہے۔ الجھنیں وہیں پہ ختم ہوتی ہیں جہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے۔ اب اسے اسی مقولے پر عمل کرنا تھا، جو بات کسی سے براہ راست کر لی جائے اس خاموشی اور گریز سے بہتر ہے جو ایک چپ کی وجہ سے دماغ کو تپاتی رہے۔ وہ باہر اسی لیے چلا گیا تھا کہ مزید اس چیز پہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب الجھی سوچوں سے پیچھا نہ چھڑا سکا تو واپس پلٹ آیا۔ اس نے مالا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اپنی الجھن کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ پھر بہتر یہی تھا کہ وہ مالا سے صاف بات کر لیتا۔ کیا خبر اسے بتانا یاد نہ رہا ہو، یا پھر مالا کے نزدیک اس بات کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ وہ حقیقت میں شکی مزاج نہیں تھا، مگر الجھنیں اکثر الجھا لیتی ہیں۔ پھر جب وہ 4 گھنٹے بعد گھر واپس آیا تو مالا بے قرار سی اسے برآمدے میں کھڑی نظر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی نے عیسیٰ کو قدرے نادم کر دیا تھا۔ وہ مالا کو بتائے بغیر جو نکل گیا تھا، پھر وہ پریشان کیوں نہ ہوتی، اس صورت میں بھی کہ سیل فون گھر میں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ عیسیٰ کو ہلکی سی ندامت ہوئی۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ عیسیٰ کو دیکھ کر خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے بنا بتائے؟ اس نے سسکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا تھا۔ عیسیٰ کے دل کو کچھ ہوا، اس کے اندر بے قراری بڑھ گئی تھی۔ اس نے بمشکل مالا کو چپ کروایا تھا، حالانکہ ابھی وہ ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی۔ عیسیٰ کے اجنبی رویے پر اسے بہت سی باتیں بھی سنانا چاہتی تھی، مگر عیسیٰ کے نرم پھولوں سے لہجے اور الفاظ کو سن کر ساری ناراضگی اور غصہ بھلا گئی تھی۔ محبت میں ایسی ہی وسعت ہوتی ہے اور محبت میں ایسی ہی طاقت ہوتی ہے۔ مالا اس کے لفظوں سے نرم پڑ گئی تھی، تو پھر عیسیٰ بھی اس کے آنسوؤں سے پگھل گیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی کو اتنا مت چاہو کہ اس کی جدائی برداشت نہ کر سکو، مگر مجھے لگتا ہے میں تمہاری چاہت میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، اتنا کہ پلٹنے کا سوال نہیں۔ اگر تم مجھے کبھی دکھائی نہیں دو تو میرا کیا حال ہوگا؟ عیسیٰ کے محبوبانہ الفاظ اور لہجے نے کچھ دیر پہلے والی کثافت کے اثر کو زائل کر دیا تھا۔ وہ رونا بھول گئی تھی، اب وہ مسکرا رہی تھی، مگر لفظ جدائی نے پھر اس کی ہنسی کا رس نچوڑ لیا تھا۔ جدائی کی بات کیوں کرتے ہو؟
رسوائی کی بات کیوں کرتے ہو؟ مالا کی آنکھیں پھر سے لبالب بھر گئیں۔ ہاں، اللہ نہ کرے جو تمہیں کبھی رسوا کروں، پھر خود سے جدا کروں۔ عیسیٰ نے مالا کو اپنے گارڈن سے ایک کلی توڑ کر دی تھی۔ مالا روتے روتے ہنس پڑی۔ عیسیٰ نے بارش میں دھوپ نکلتی دیکھی تھی، پھر دھوپ میں بارش برستی دیکھی تھی۔ دونوں منظر اس کی نگاہ کو مبہوت کر گئے تھے۔ وہ گویا مسحور سا کھڑا تھا اور اس سحر کو مالا کی آواز نے توڑا تھا۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ ایسے اٹھ کے کہاں چلے گئے تھے؟ بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ مالا کا شکوہ عیسیٰ کو کچھ وقت پہلے کی ذہنی کشمکش میں دھکیل گیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کی اذیت یاد آ گئی۔ وہ مالا سے کچھ پوچھنے اور نہ پوچھنے کے درمیان معلق ہو گیا تھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو، اگر جھوٹ بول دیا تو، چاہے مصلحتاً ہی صحیح، پھر میرے اندر وہ ٹوٹ جائے گا جو کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ کسی تکلیف دہ ساتھ کے اثر میں تھا۔ وہ مالا کو بھلا کیا بتاتا؟ وہ مالا سے کیسے پوچھ لیتا؟ اگرچہ بات بڑی نہیں تھی، اگر مالا خود سے شیئر کر دیتی یا ہلکا سا ذکر بھی کر دیتی تب اس کے اندر ایسی بے چینی نہ اترتی، مگر اب کیفیات مختلف تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ گفتگو کا آغاز کیسے کرے۔ آپ کچھ بول نہیں رہے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مالا کی آنکھوں میں تفکر اتر آیا تھا۔ وہ کس قدر گھبرا رہی تھی۔ شاید عیسیٰ کو اس کی گھبراہٹ کا اندازہ نہیں تھا، مگر یہ مالا کی خام خیالی تھی۔ عیسیٰ اس کی بے چینی کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا، اسی لیے اچانک چلا گیا، عیسیٰ نے بات بنا کے کہا۔ اگرچہ بات بنانا مشکل تھا مگر وہ سچی تو بول رہا تھا۔ بتا کر تو جاتے نا، وہ خفگی سے بولی۔ ایم سوری۔ عیسیٰ نے مسکینی صورت بنا لی تھی۔ تب مالا نے بڑے خفا لہجے میں کہا تھا، مجھے انگریزی کے اس خبیث لفظ سوری سے بہت سخت نفرت ہے۔ وہ دھپ دھپ کرتی اندر چلی آئی تھی۔ عیسیٰ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مالا سے خفا ہونا مشکل ہے، وہ اس لڑکی سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جرمن میں سوری کر لیتا ہوں۔ عیسیٰ نے فرمانبرداری کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ تب مالا نے گویا ہاتھ باندھ لیے۔ آپ مجھے اپنی گچ مچ سے تو محفوظ ہی رکھیں، وہ تب کر بولی تھی۔ تو پھر کیا کروں؟ عیسیٰ حقیقت میں سوچنے لگا تھا۔ مالا کی خفگی کتنی جان لیوا تھی اور اس کے آنسو دیکھنا مشکل ترین کام تھا۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ اب کبھی مالا کو نہیں رلائے گا۔ کچھ نہیں۔ مالا بے نیازی سے کندھے اچکا کے رہ گئی۔ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ حونک بند سے بولا تھا، پھر مالا کو بے ساختہ ہنستے دیکھ کر جھیپ گیا۔ تم بھی نا؟ اسے ہنسی آنے لگی تھی کیونکہ مالا بھی ہنس رہی تھی۔ اسی ہنسنے مسکرانے کے چکر میں عیسیٰ کو پھر وہی فون کال یاد آ گئی تھی۔ لمحہ بھر پہلے کھلنے والی گرہ پھر سے بند گئی۔ اس نے مالا کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب تک وہ واپس آئی عیسیٰ لفظوں کو ترتیب دے چکا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ پھر عیسیٰ نے مالا سے ہلکی پھلکی بے شمار باتیں کی تھیں، چھوٹی چھوٹی، اس کے بچپن کی، گھر والوں کی، تایا تائی، بندیا اور اس کے بھائیوں کی بے شمار باتوں کے دوران اسے پتہ چلا تھا کہ ذیشان اپنی کزن اینی میں انٹرسٹڈ ہے۔ ان دونوں بہنوں کو اینی پسند نہیں تھی۔ اینی میں نخرہ اور غرور تھا۔ ان کی ممی یعنی عیسیٰ کی تائی بہت نرم مزاج اور ہری ملتب خاتون تھیں، اپنے بچوں پر زور زبردستی کی قائل نہیں تھیں۔ عیسیٰ کو اپنی تائی اور کزن سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ان سے مل سکتا۔ اب اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جلد ہی مالا کو لے کے پاکستان جائے گا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت اداس تھی، اگرچہ منہ سے کہتی نہیں تھی، پھر بھی عیسیٰ مالا کی فیلنگز سمجھتا تھا، اور عیسیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ بندیا اور زی شاہ کو بہت مس کرتی تھی۔ اسے بندیا سے بہت پیار تھا۔ ان دونوں بہنوں کی بہت دوستی تھی۔ عیسیٰ کو خبر تھی ذیشان تھوڑا سیلفش تھا، یعنی اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والا۔ زی شاہ کچھ بے پرواہ تھا، جبکہ زرشام یعنی شامی بہت شرارتی تھا۔ وہ مالا کی زبانی گھر کے ہر فرد کی عادت، مزاج اور شخصیت کے بارے میں جان چکا تھا۔ وہ ان سب سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ پاپا کی خواہش تھی کہ مون کی شادی کر کے وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے جاتے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ مون شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ فی الوقت وہ مالا سے اس کے گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات ڈسکس کرنے کے بعد قدرے ریلیکس ہو گیا تھا۔ پھر اسی ریلیکس موڈ میں اس نے بہت سرسری سے لہجے میں مالا سے اصل بات پوچھنے کی کوشش کی تھی، وہی بات جس نے عیسیٰ کو اندر سے کچھ مضطرب کر رکھا تھا۔ اس کا انداز اتنا سرسری سا تھا کہ مالا ہر کس بھی چونکی نہیں تھی، جیسے معمول کی باتیں کرتے ہوئے اچانک کسی کا ذکر چھیڑ لیا جائے۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ نے آفاق کی بات چھیڑ لی تھی۔ تم نے کبھی آفاق سے بات کی یا تمہاری کبھی آفاق سے بات ہوئی؟ عیسیٰ کا انداز اتنا عام اور نارمل سا تھا کہ مالا ہر کس بھی ٹھٹکی نہیں تھی، بلکہ کچھ یاد آنے پر سرسری سے انداز میں بولی تھی۔ ہاں تو جس روز سوزن کو کال کی تھی، فون تب تانتے نے اٹھایا تھا۔ انہیں میری بات سمجھ نہیں آ سکتی تھی، سو انہوں نے پاس بیٹھے آفاق کو فون پکڑا دیا تھا۔ پھر اس سے کافی بات ہوئی، مجھ سے سفارش کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میرے ذہن سے بھی نکل گیا، بیچارہ کافی اچھا ہے اور جاب لیس بھی۔
آفاق کے ذکر نے مالا کو اس کی درخواست بھی یاد کرا دی تھی۔ بھلے وقت میں عیسیٰ نے بھی آفاق کا ذکر چھیڑا تھا۔ وہ اس سے آفاق کی جاب کے متعلق کہہ سکتی تھی۔ اگرچہ مالا کو انسانوں کی پہچان تو نہیں تھی، مگر آفاق اسے بہت مخلص، سادہ اور ہمدرد سا لگا تھا۔ پھر عیسیٰ کی تو اتنی تعریف بھی کرتا تھا، اور مالا کو ہر وہ بندہ پسند تھا جو عیسیٰ کی تعریف کرتا۔ ہاں تو اس نے تم سے کہا جاب کے لیے سفارش کرو؟ عیسیٰ ایک دم حیران ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کی الجھن کیا رفع ہوئی تھی، اس کی ساری چونچالی لوٹ آئی تو اس کا اندازہ ٹھیک ہی نکلا تھا۔ مالا اسے آفاق کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی۔ یہ اتنی اہم بات بھی نہیں تھی کہ جسے مالا یاد رکھتی۔ عیسیٰ کو مالا اس لمحے بہت پیاری لگی تھی، انتہائی سادہ، معصوم اور تھوڑی تھوڑی بھلکڑ۔ جی ہاں، اس نے کہا، آپ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے سو میں جاب کے لیے آپ سے کہوں؟ مالا نے بڑے مان بھرے لہجے میں کہا۔ عیسیٰ کو اس کا مان توڑنا اچھا نہیں لگا تھا، سو کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ بات تو میں تمہاری کبھی نہیں ٹال سکتا، مگر یہ آفاق بطور سیکرٹری میرا ناک میں دم کر دیتا ہے۔ عیسیٰ نے اسے کچھ سابقہ واقعات بھی بتائے تھے، جسے سن کر وہ ہنس ہنس کر دوہری ہوتی رہی۔ وہ پرسنل سیکرٹری کے بجائے بیوی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہیں تو پتہ نہیں ہوگا، میں نے اپنی قابل ترین سیکرٹری ایگنس کو ہٹا کر اسے پاپا کے کہنے پہ جاب دی تھی، مگر اس نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ عیسیٰ ہنستے ہوئے مالا کو بتا رہا تھا کہ ڈٹ سے نابلد ہونے کی وجہ سے آفاق نے کہاں کہاں اسے ستایا نہیں تھا۔ تنگ آ کر اس نے پاپا سے شکایت کی۔ پاپا نے شاید مون سے ذکر کیا تھا، پھر اسے مون کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن مل گیا۔ حالانکہ عیسیٰ چاہتا تھا ادھر بھیجنے کے بجائے وہ یہاں کے کسی ادارے سے لینگویج کورس کر لے۔ آفاق جلدی سیکھ جانے والوں میں سے تھا، اور اب یقیناً اس کا کورس کمپلیٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، تبھی اسے جاب کی پریشانی ہو رہی تھی۔ حالانکہ آفاق کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، جب تک عیسیٰ یا پاپا یہاں تھے وہ کسی بھی پاکستانی کو پریشان ہونے نہیں دیتے تھے۔ ان کی گفتگو کا اختتام خوشگوار موڈ پہ ہوا تھا، اور ہمیشہ کی طرح عیسیٰ نے مالا کو علم و حکمت اور دانائی سے گندھی آخری بات سمجھائی تھی۔ وہ ایسی باتیں عموماً کرتا رہتا تھا، مگر گفتگو کے اختتام پر اس دانائی بھری بات کی مالا کو سمجھ نہ آئی تھی۔ عیسیٰ نے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا، ایک بات تمہیں سمجھاؤں گا مالا، تھوڑی تھوڑی نادان لگتی ہو، شاید کم عمری کی وجہ سے، یا پھر آگہی کے در منکشف نہیں ہوئے تم پر۔ ویسے بھی ہم جو کچھ سیکھتے ہیں مکتب حیات میں سیکھتے ہیں۔ درس گاہیں، اسکول، یونیورسٹیز ہمیں کچھ نہیں سکھاتی۔ شاید کتاب حیات تمہیں بہت کچھ سکھا دے، مگر اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، اگر سچائی کو اس کی اصل ضرورت کے وقت پیش نہ کیا جائے تو پھر اس کے وجود کا اعتراف بیکار ہو جاتا ہے۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ نرم الفاظ میں بولتا ہلکا پھلکا ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عیسیٰ نے مالا کو سرزنش کی تھی یا تنبیہ، جو بھی تھا، علی عیسیٰ کی بات کو مالا نے اپنی گرہ سے ضرور باندھ لیا تھا۔ اس سے اگلا دن مالا کے لیے خاصا مصروف تھا۔ ناشتے کے بعد وہ انسٹیٹیوٹ پہنچ گئی تھی۔ آج کی کلاس بہت اہم تھی۔ اس کی اتالیق نے چھٹی سے منع کیا تھا۔ آج اسے یہ سیکھنا تھا کہ اگر اچانک اسے کیمسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو اسے کیا کہہ کر اپنا مسئلہ بتانا ہوگا۔ اہم نکات ہمیشہ کی طرح وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی۔ اگرچہ اس نے زیادہ امید نہیں رکھی تھی کہ وہ زبان سیکھ جائے گی، مگر پھر بھی عیسیٰ کے لیے یہ گھونٹ تو بھرنا ہی تھا۔ وہ برابر اسے ڈھارس بندھاتا تھا کہ مالا کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ بس اسی حوصلے کی بدولت وہ دل بڑا کر کے روزانہ کلاس اٹینڈ کرنے آ جاتی تھی۔ جرمن زبان سیکھنے کی اس کلاس میں اس کی سب سے اچھی ہائی ہیلو ہو گئی تھی۔ جبھی اس روز ہیرا نام کی لڑکی کلاس فیلوز کے بارے میں اپنی رائے دے رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کی باری آتی گئی اور مالا کے بارے میں وہ کہنے لگی، مالا علی عیسیٰ این فاخ پوپے بریکٹ سادہ گڑیا۔ ہیرا کی دمکتی آنکھوں میں سچائی کے رنگ تھے۔ پوری کلاس نے گویا تائید میں پرجوش تالیاں بجائی تھیں۔ وہ سب لوگ مالا کے لیے ان الفاظ پہ متفق تھے اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مالا نے ان سب کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا۔ خصوصاً ہیرا کے دل میں مالا کے لیے خوب جگہ نکل آئی تھی۔ وہ ہیرا کے الفاظ پر غور کر رہی تھی اور یوں ہی اچانک ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اسے بواریا کے چھوٹے سے قصبے میں اس ہاؤس فراؤ کے الفاظ یاد آئے تھے جو اس نے مالا کے لیے کہے تھے، این فاخ پوپے، اور پھر اس رات سوزن مون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مالا کے ذہن میں پھر سے جھماکا ہوا تھا۔ سوزن کیا کہہ رہی تھی؟ کس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ مالا کو سب خبر ہو گئی۔ سوزن کے وہ الفاظ مالا کو بھولے نہیں تھے، بھول سکتے ہی نہیں تھے۔ این فاخ،
بریکٹ سادہ، وہ مون سے کہہ رہی تھی۔ وہ مالا کے متعلق ہی بات کر رہی تھی۔ وہ مون کو شاید سمجھا رہی تھی کہ مالا بہت سادہ ہے، وہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مون اسے لفظوں سے ٹیز بریکٹ ستایا نہ کرے۔ یقیناً سوزن جانتی تھی کہ مون ضرور مالا کو ٹیز کرے گی، تبھی اسے سمجھا رہی تھی کہ مالا ایسی نہیں، وہ سادہ اور معصوم ہے، بے خطا ہے، اسے تنگ مت کرو۔ مالا کے آنے سے پہلے شاید یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ اسکول کے گراؤنڈ میں چلتی ہوئی مسلسل سوزن کو سوچ رہی تھی، سوزن کی محبت کو سوچ رہی تھی، سوزن کے خلوص کو سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی دوست نما بہن مون سے مالا کی خاطر الجھ رہی تھی، ایک اجنبی اور غیر لڑکی کی خاطر لڑائی کر رہی تھی۔ مون کو سمجھا رہی تھی، بلکہ مون کو خفا اور ناراض کر رہی تھی۔ سوزن کتنی اچھی، کتنی نیک، کتنی عظیم تھی۔ اس پل مالا کے دل میں سوزن کے لیے محبت اور خلوص کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ سوزن اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا منہ چوم لیتی۔ سوزن کی محبت نے گویا مالا علی عیسیٰ کو بن داموں خرید لیا تھا۔ مالا نے عیسیٰ کو بتایا تھا کہ پہلے پہل اسے ہیرا اچھی نہیں لگی تھی، تھوڑی شوق اور چھچھوری محسوس ہوئی تھی، مگر اس سے تفصیلی بات کر کے اس کی سوچ بدل گئی۔ وہ خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ مالا سے فٹ دوستی گانٹھ لی۔ اب مالا کو اپنی سوچ پہ ندامت تھی، خواہ وہ ہیرا کو چھچھوری سمجھتی رہی تھی۔ وہ اپنے لینگویج اسکول کے کلاس فیلوز کے بارے میں عیسیٰ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہر انسان کا ایک نہ ایک روپ آپ سے چھپا ہوا ضرور ہوتا ہے، ورنہ آپ کسی کے خاص رویے پر چونکتے نہیں۔ اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ ہیرا چھچھوری نہیں بلکہ خوش مزاج اور ہنسمکھ ہے۔ پانی میں اترے بغیر اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کو سمجھے پرکھے اور جانے بغیر اس کی شخصیت پہ فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ علی عیسیٰ تھا، کوئی بھی بات بنا مقصد کیے جانے کو گناہ سمجھتا تھا۔ وہ زندگی کو محتاط انداز میں برتنے والا بندہ تھا۔ اس نے مالا کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس نے آج تک کسی سے بد اخلاقی نہیں کی، کسی کا برا نہیں چاہا، فحش کلامی نہیں کی۔ کلاس فیلو سے ایک حد تک انسیت اور لگاؤ بھی رکھا، مگر دوستی میں حدود و قیود کا خاص دھیان رکھا تھا۔ نہ اتنا میٹھا ہوا کہ لوگوں نے اسے نگل لیا، نہ اتنا کڑوا ہوا کہ لوگوں نے اسے تھوک دیا۔ اس نے باپ سے سیکھے علم، ہنر اور فن کو مٹھی میں قید کر کے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ اسے میانہ روی نے کبھی ڈگمگانے نہیں دیا۔ وہ اپنا فن مالا میں منتقل کرنے پر بضد نہیں تھا، وہ تو بس اسے زندگی کے نشیب و فراز کے متعلق سمجھانا چاہتا تھا۔ مالا ہر مسکراہٹ کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا، اور نہ ہر خلوص بھری مسکراہٹ کے پیچھے منافقت ہوتی ہے۔ بات معمولی ہے اگر سمجھ لی جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، بھروسے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھی ہر کسی پہ بھروسہ نہ کیا کرے۔ عیسیٰ اسے سمجھا دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی تکون کو گھر، عیسیٰ اور چاچو تک محدود رکھے، اسے وسیع کرے گی تو توڑ دے گی، اور عیسیٰ کو پورا یقین تھا کہ وہ عنقریب تین کے اس تکون کو وسیع کرنے کی خواہش کرے گی۔ وہ مون کے متعلق بات کرے گی، مالا اسے اپنی زندگی میں شمولیت کی دعوت دے گی، اور حیرت انگیز طور پر مالا نے گفتگو کا رخ ہیرا سے ہٹ کر مون کی طرف موڑ دیا تھا۔ وہ بہت سادگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، میں ہیرا کو بہت چھچھوری سمجھتی تھی، مگر وہ ایسی نہیں۔ اسی طرح مون کو بہت عجیب اور پر اسرار سمجھتی ہوں، مجھے لگتا ہے مون بھی ایسی نہیں۔ یہ ایک عام سی سوچ تھی جسے اس نے عیسیٰ سے شیئر کر لیا تھا۔ عیسیٰ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب مالا کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیواریں محض قلعوں کی نہیں ہوتی مالا، دل کے اندر بھی ایک دیوار ہوتی ہے، وجود کے اوپر بھی ایک دیوار ہوتی ہے۔ انسان اپنی ذات کو پرت در پرت چھپائے رکھتا ہے۔ انسانی ذہن، سوچ اور شخصیت کو کھوجنا آسان نہیں۔ کوئی اس کھوج میں آگے تک نکل جاتا ہے، اور سمجھو یا تو وہ بھٹک جاتا ہے یا انسانیت کی اعلیٰ معراج پا لیتا ہے۔ تمہیں میری کہاوتیں حیران کرتی ہیں نا؟ دراصل میں نے ڈسکو کلب میں وقت ضائع نہیں کیا، نہ شراب کے نشے میں اپنے حواس معطل کیے ہیں۔ اپنی تھوڑی سی عمر کا زیادہ تر وقت صحت مندانہ سرگرمیوں میں گزارا ہے۔ کبھی کچھ نہ کچھ وہ پا چکا ہوں جس کی خواہش تھی۔ اور جہاں تک مون کی بات ہے تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جب تک پتھروں سے واسطہ نہ پڑے ان کی تختی، نوکیلے پن اور وزن کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور پھر ہر کوئی الفاظ کو اپنی سمجھ کے مطابق ڈھالتا ہے۔ عیسیٰ نے کتنی روانی اور سبھاؤ سے مالا کو بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو بزنس کی کتابیں پڑھتا رہا تھا، یہ حکمت، دانائی اور فلسفہ کہاں سے سیکھ گیا؟ مالا کو لگا وہ اپنے سامنے ایسے نوجوان لڑکے کو دیکھ رہی ہے جو اپنی ذات میں ایک پوری یونیورسٹی ہے، جبکہ وہ خود کو
چھوٹا سا کتب خانہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مون وہ نہیں جو نظر آتی ہے؟ اس کے بے تکے سوال کو سن کر عیسیٰ نے بردباری کی انتہا کر دی تھی۔ وہ جھنجھلائے بغیر ایک مرتبہ پھر رک گیا، حالانکہ اسے دفتر سے دیر ہو رہی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ دفتر اپنے باپ کا ہی تھا، مگر وقت کی پابندی تو لازم تھی، چاہے مالک ہو یا ملازم۔ خاموشی بغیر تخت کی بادشاہی ہے۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ نہ جانے کہاں سے امٹ آئی۔ مالا اس کی کوئی اور بات سمجھتی نہ سمجھتی، مگر یہ بات ضرور سمجھ گئی تھی، اسی لیے فوراً منہ پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ حالانکہ عیسیٰ کے لہجے میں کتنی شرارت تھی، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ آپ کا مطلب ہے میں بولوں ہی نہ؟ اس نے بھنا کر کہا تھا۔ عیسیٰ کی توقع کے عین مطابق وہ ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا ہے کہ فضول بولنے سے بہتر خاموشی ہے۔ عیسیٰ نے فوراً وضاحت کی تھی، مگر یہ وضاحت کارگر ثابت نہ ہوئی۔ مالا کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ مون کی شخصیت پر مزید بات نہ ہو۔ ٹاپک بدلنے کے لیے مالا کی ہلکی پھلکی خفگی اسے گوارا تھی، مگر اب کہ مالا ذرا سیریس قسم کی ناراض ہو چکی تھی۔ آئندہ آپ میری آواز نہیں سنیں گے۔ وہ عجلت میں کرسی پیچھے کر کے اٹھ گئی تھی، جبکہ عیسیٰ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھونچکا کے رہ گیا، پھر اسے فوراً احساس ہوا تو مگر ذرا دیر ہو ہی گئی تھی۔ مالا نے کمرے میں جا کے دروازہ لاک کر لیا تھا، یعنی آئلی زندگی کا پہلا سنجیدہ ٹائپ کا جھگڑا۔ مگر جھگڑا تو ہوا نہیں تھا، بلا وجہ ناراضگی ہو گئی تھی۔ عیسیٰ بیچارہ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے دیکھا تھا مالا نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اب ناراض ہو کر اندر بند ہو گئی تھی۔ عیسیٰ نے پاپا کو پریشان کرنے کے خیال سے کچھ نہیں بتایا تھا، نہ انہیں جگا کر فکر مند کیا۔ وہ خود ہی مالا کی منتیں کرتا رہا۔ اسے دفتر جانا ہی بھول گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم کے باہر کھڑے ہو کے مالا کو آوازیں دے کر بولنے پر مجبور کرنے کا تجربہ بھی خاصا انوکھا تھا۔ وہ ایک پریکٹیکل لڑکا تھا، شروع سے لے کے اب تک خاصا روکھا مزاج بھی تھا، مگر مالا کے اس کی زندگی میں چلے آنے کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دستک دینے والا بھی ایک حد تک دستک دیتا ہے۔ اگر کواڑ بر وقت نہ کھولے جائیں تو دستک دینے والے ہاتھ گر جاتے ہیں، قدم پلٹ جاتے ہیں۔ وہ اس فلسفے کی گہرائی سے ابھی تک واقف نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ باہر کھڑا اپنا سب سے ضروری کام کر رہا تھا۔ بھلا مالا کو منانے کے علاوہ فی الحال کوئی اور اہم کام ہو سکتا تھا؟ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وقت آپ کو بھی ضائع کر رہا ہے، عیسیٰ نے اونچی آواز میں اسے سنانے کو کہا تھا۔ پورے 7 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ گھڑی پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، اندر سے ذرا سی بھی آہٹ نہیں آ رہی تھی۔ عیسیٰ سخت بے چین تھا، اور اندر تک اس کی بے چینی، بے قراری اور بے-تابی کی آہٹیں پہنچ رہی تھیں، مگر دروازہ پھر بھی کھل کر نہ دیا۔ 10 منٹ چپکے سے نکل گئے۔ مالا کی ناراضگی شدید نوعیت اختیار کر رہی تھی، حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ وہ اور بھی بے قرار ہوا، نظریں گھڑی کے آر پار ہو رہی تھیں۔ عیسیٰ زیر لب آنکھیں بند کیے بڑبڑاتا رہا۔ 13واں، 14واں اور 15واں منٹ گزرنے والا تھا۔ اچانک چڑ چڑ کی آواز سے دروازہ کھل گیا تھا، بلکہ کھلا نہیں، باہر کی صورتحال ملاحظہ کر کے پھر سے بند کر دیا گیا تھا۔ عیسیٰ پھر سے بھونچکا کے رہ گیا۔ اس نے انتہائی دلسوز لہجے میں آہ بھر کے کہا تھا، آپ کا پل پل بدلتا رویہ آپ سے وابستہ لوگوں کو پل پل اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے بھیگے لہجے میں مقناطیس کی سی کشش تھی۔ کاش وہ پہلے یہ حربہ استعمال کر لیتا۔ مالا نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ عیسیٰ کے سامنے اس کا دکھی سا چہرہ آ گیا۔ اس نے بے ساختہ مالا کی افسردگی دیکھ کے کہا، ہر دھرمی سردیوں کی برف جیسی ہوتی ہے، نیری بے فائدہ، نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے نہ قدر۔ جس بات کی وضاحت کرنے کے لیے زبان ہو اسے استعمال کر لینا چاہیے۔ عیسیٰ کے نرم الفاظ پر وہ خفگی سے منہ پھلا کر جتانے والے انداز میں بولی، اور اسی زبان کو اگر بند کرنے کا حکم دیا جائے تو؟ مالا کے طنزیہ لہجے کو محسوس کر کے وہ مسکرا دیا تھا۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ تم نے الفاظ پہ غور کیا، لہجے پر نہیں۔ اگر غور کر لیتی تو غصہ نہ کھاتی، مگر غصہ تو تمہیں کھانا ہی تھا۔ بھوک جو لگ رہی ہے، اس نے پہلے سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تب مالا کو خیال گزرا عیسیٰ نے کہاوت غصہ دلانے والی بولی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ اچانک امٹ آئی تھی۔ شرارتی سی مسکراہٹ، تھوڑی چڑھانے والی، تھوڑی زج کرنے والی۔ اسے عیسیٰ کی بات ٹھیک لگی تھی۔ اس نے الفاظ پہ غور کیا تھا، لہجے پر نہیں۔ مگر تائید کر کے اسے اترانے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کے فلسفے سے متاثر ہو کے دروازہ کھولنے پہ مجبور نہیں ہوئی۔ بات فقط اتنی ہے کہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی اور نہ آپ کی خفگی سہ سکتی ہوں۔
مالا نے نم آواز میں سچ اگل دیا تھا۔ عیسیٰ کے لیے مالا کے یہ الفاظ گویا امرت تھے۔ وہ سر تاپا سرشار ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہیں، جیسے پھول کے ساتھ خوشبو، جیسے چاند کے ساتھ ستارے، جیسے دن کے ساتھ رات، جیسے روشنی کے ساتھ اندھیرا۔ اسی طرح روٹھنے اور منانے کا سنگم بھی بہت پرانا ہے۔ الفاظ جیسے بھی ہوں، مطلب ایک ہی نکلتا ہے۔ نہ تم میری خفگی سہ سکتی ہو اور نہ میں تمہیں خفا کر کے دنیا کے کسی کام کا ہو سکتا ہوں۔ میرے سارے کام اب تم ہی سے شروع ہو کے تم ہی پہ ختم ہوتے ہیں۔ سو اب ناراضگی ختم، آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ بھوکے پیٹ تو بولا بھی نہیں جاتا، ناراضگی تو دور کی بات ہے۔ وہ اسے واپس میز تک لے آیا تھا۔ مالا خفگی بلا کر اس بے پایا محبت بھرے احساس رکھنے والے انداز پر مسکراتی تھی۔ ایک نرم مسکراہٹ دلوں کی رنجش دور کر سکتی ہے، اور جانے لوگ لفظوں کے ذخیرے اور دلیلوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسی بات پہ غور کر رہی تھی جبکہ عیسیٰ اسے اپنے زیر نگرانی کھانا کھلانے کے بعد آفس چلا گیا تھا۔ پھر چاچو اٹھے تو مالا نے عادتاً دن بھر کی رودات انہیں سناتی تھی۔ وہ اتنا مزے کا سین نہیں دیکھ پائے تھے۔ یہی عیسیٰ کی منتیں کرنے والا؟ خاص سے بدمزہ ہو رہے تھے۔ اس کے منہ سے من و ان پوری رومانٹک سٹوری سن کر بھی خاصے افسردہ اور رنجیدہ تھے۔ لائیو سین کا تو اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ انہیں شدید قلق تھا کہ مالا نے انہیں جگایا نہیں۔ اب وہ انہیں تسلی دے رہی تھی کہ پھر کبھی لائیو بھی دیکھ لیجیے گا۔ چاچو سوپ پی رہے تھے جبکہ مالا فون کی بیل سن کے اٹھ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ کی ہی کال ہوگی، مگر دوسری طرف سوزن تھی۔ مالا غیر متوقع طور پر اس کی آواز سن کر خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ تم مجھے بھول گئی ہو سوزن، اس نے بے ساختہ شکوہ کیا تھا۔ دوسری طرف سوزن متانت سے ہلکا سا مسکرائی۔ مالا کا شکوہ سوزن کو بہت اپنائیت بھرا لگا تھا۔ وہ اس کی غلط فہمی فوری طور پر دور کرنا چاہتی تھی، مگر اسی پل آفاق گھر میں داخل ہوا تھا۔ سوزن کچھ حیران ہوئی۔ وہ بیگ اٹھائے آیا تھا تو کیا وہ جانے والا تھا؟ رات کو گروسی بھی آفاق کی واپسی کے متعلق کوئی بات کر رہی تھی، مگر سوزن کا ان کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اب آفاق کے بیگ کو دیکھ کر اسے خیال آیا تھا کہ اس کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس نے اشارے سے آفاق کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ لاؤنج کے ایک کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھ کر میگزین اٹھائے ورڈ گردانی کرنے لگا، تب سوزن مالا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں تمہیں ہرگز بھی نہیں بھول سکتی۔ سوزن کے محبت بھرے الفاظ نے آفاق کو کچھ چونکا دیا تھا۔ وہ جو ذرا بے پرواہ سا بنا بیٹھا تھا اب کچھ چوکنا ہو گیا۔ یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ بھی اردو میں؟ تجسس جیسا بھی ہو، انسان کی فطرت میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ آفاق بھی سوچوں کے گھوڑے دوڑانے لگا تھا۔ یقیناً فون پر حسیب انکل نہیں تھے، ورنہ سوزن کا یہ انداز نہ ہوتا۔ عیسیٰ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سوزن سے اس طرح بات کرے۔ وہ عیسیٰ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، پھر فون پر دوسری طرف کون تھا؟ کیوں نہیں، میں چکر لگاؤں گی۔ تم شعلے بریکٹ اسکول جا رہی ہو؟ سوزن نے سابقہ مٹھاس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اب کہ آفاق کے ذہن میں کلک سے کچھ روشن ہوا۔ اوہ، تو دوسری طرف مالا ہے۔ غبارے میں سے نکلنے والی ہوا کی طرح آفاق کا تجسس پھر سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر میگ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے بولا تھا۔ دوسرے معنوں میں اس نے سوزن کو یاد دلانا چاہا تھا کہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ مالا سے کہیں تو میری میزبانی کے لیے تیاری پکڑ لے، میں کل وہاں پہنچ رہا ہوں۔ عیسیٰ سے فون پہ بات ہو گئی ہے؟ آفاق نے کمال شاہانہ انداز میں بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تب سوزن کچھ اچنبھے سے ریسیور پہ ہاتھ رکھے بغیر بولی، تم عیسیٰ کے گھر میں رہو گے؟ سوزن نے شدید حیرت کا مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ آفاق کسی کے گھر پر ٹھہرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گروسی کے بہت دفعہ اصرار پر بھی وہ رینٹ پر کمرہ لے کر رہنے پر پزید رہا تھا اور ان کے گھر ٹھہرنے کو ترجیح نہیں دی تھی۔ پھر اب بھلا کیسے مان گیا؟ سوزن کیوں نہ حیران ہوتی۔ ہاں جناب، شرط یہی رکھی ہے۔ حالانکہ میں نے اتنا کہا، پہلے کی بات اور تھی، اب تو مالا بھی ہے، اچھا نہیں لگتا، مگر عیسیٰ نہیں مانا۔ مجھے دھمکی دی کہ جاب نہیں دے گا، مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی، ورنہ میں جاب کے لیے کہاں دھکے کھاتا۔ تم تو جانتی ہو نا میرے گھر کے سارے حالات، ماں کو حج کرانا ہے، دادی کے کڑے، بہنوں کی شادیاں وغیرہ وغیرہ۔ وہ آفاق تھا، مختصر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سوزن تو اسے چھیڑ کر پچھتائی تھی، جبکہ دوسری طرف مالا نے بھی آفاق کی لن ترانیاں سن لی تھیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اتفاقاً آج بھی آفاق یہاں موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں پارسل کے بارے میں پوچھنا مناسب رہے گا۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد بالآخر مالا نے سوزن سے پوچھ لیا، بلکہ بہت مناسب طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہا تھا۔ تم نے مجھے گفٹ بھیجا تھا، اس کے لیے بہت شکریہ۔
اس نے بڑے محتاط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ دوسری طرف سوزن کچھ حیران رہ گئی تھی۔ ابھی اس کے لبوں میں یہی الفاظ تھے کہ کون سا گفٹ، جب اچانک لاؤنج کے دروازے میں کھڑی مون پر اس کی نظر پڑی تھی۔ عین اسی لمحے آفاق نے بھی لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھیں ایک عجیب سا منظر دیکھ کر گویا ابل کے باہر آ گئی تھیں۔ اس نے مون کی سحر تراز آنکھوں میں سے ایک مقناطیسی لپک نکلتی دیکھی تھی۔ شاید لمحے کے آخری حصے سے بھی پہلے وہ لپک سوزن تک سفر کر گئی، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بات ہوئی یا پھر سوچ سے سوچ ٹکرائی تھی۔ جہاں انسانی عقل دم بخود رہ جائے وہیں سے معاملے کی شروعات ہوئی تھی۔ محض ایک لمحے کی دیر تھی۔ آفاق اب سوزن کی آواز سن رہا تھا، جبکہ اس ایک لمحے میں نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، گفٹ میں نے بھیجا تھا، مگر شکریہ کی ضرورت نہیں۔ سوزن کی ٹھہری سوئی آواز میں خوابیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ آفاق اسے پہلے سے فون پکڑے بولتے نہ سن چکا ہوتا تو یہی سمجھتا کہ سوزن نیند سے اٹھ کے آئی ہے، مگر اب تو اس کی حیرانی کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ وہ اس لمحاتی اتھل پتھل کرتی کیفیت کو سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ دماغ گویا مفلوج ہو گیا تھا۔ مون کے پلٹتے ہی غیر ارادی طور پر سوزن نے فون کھرڈل پہ پٹکا اور آفاق کی طرف دیکھے بغیر کسی اور ہی عالم کو سوچتی راہداری کی طرف پلٹ گئی تھی، جبکہ آفاق جو الوداعی سلام کرنے آیا تھا اپنے ایسے استقبال پہ ششدر رہ گیا۔ اس کی عقل گویا لمحے بھر کے لیے مفلوج ہو گئی تھی۔ لائن اچانک ڈراپ ہو گئی تھی۔ مالا نے سوچا کہ دوبارہ کال کرے، مگر چاچو کی پکار نے ارادہ ڈاواڈول کر دیا تھا اور وہ جو پہلی فرصت میں بیڈ روم کے ایک کونے میں رکھی کارپ کو کھنگالنا چاہتی تھی، وقتی طور پر اتنا اہم کام بھول گئی۔ دراصل چاچو کی پکار میں تکلیف کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی چاچو تک آئی تو وہ کرسی سے نیچے گرے کراہ رہے تھے۔ مالا کی تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ پہلی مرتبہ چاچو کو اس حالت میں کراہتے اور تکلیف سے تڑپتے دیکھا تھا۔ انہیں سینے میں شدید درد تھا۔ مالا بھاگتے ہوئے فون تک آئی، پھر عیسیٰ کو فون کر کے چاچو کی خرابی طبیعت کا بتایا تھا۔ جب تک عیسیٰ آندھی طوفان کی طرح گھر آیا تب تک مالا رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ وہ مالا کو تسلی دے کر چاچو کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال چلا گیا تھا، جبکہ مالا تنہا اکیلی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ چاچو کو پھر سے سینے میں اتنا بھیانک درد اٹھے گا اور وہ ہسپتال چلے جائیں گے۔ وہ جانے کتنے ہی گھنٹے بے آواز روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ بکھری ہمتیں مجتمع کر کے وہ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر آخری سجدے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو پھر سے بہتے چلے گئے۔ جانے وہ کب تک روتی رہتی، مگر فون کی چنگھاڑتی آواز نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ لپک کر گرتی پڑتی فون تک گئی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل خوف سے پڑپڑا رہا تھا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے غیر متوقع طور پر بندیا کی آواز سنائی دی تھی۔ آج پورے 15 دن بعد بندیا نے ہی بالآخر فون کیا تھا اور وہ خاصے جارحانہ تیور لیے ہوئے تھی۔ اس کی آواز سنے بغیر گویا ابل پڑی۔ اللہ تم جیسی بہن کسی کو نہ دے، کبھی توفیق نہیں ہوتی فون کرنے کی، جب بھی کیا ہم نے ہی فون کیا۔ تمہاری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم عیسیٰ کو ہی پیاری ہو جاؤ۔ بندیا نے اتنے دن کا جمع شدہ غصہ باہر نکال دیا تھا، مگر ابھی اس کی تسلی کہاں ہوئی تھی۔ ہمیں تو تم بھول ہی چکی ہو، ایسی بھی جرمنی میں کون سے کام ہے جو تمہیں فرصت ہی نہیں ملتی؟ کیا اپلے تھاپتی ہو، فصلوں کی کٹائی کرنے جاتی ہو، بھینسوں کو چارہ ڈالتی ہو؟ آخر مصروفیت کی وجہ بھی تو معلوم ہو۔ بندیا بھنا بھنا کے چیخ رہی تھی۔ پیچھے ممی شاید اسے تحمل سے بات کرنے کی تلقین کر رہی تھی، مگر وہ بندیا ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ اس کے اپنے ہی بے شمار شکوے تھے۔ نہ شادی کی تصویریں بھیجی، نہ مووی، کم از کم نیٹ ہی استعمال کر لیا کرو۔ جرمنی جا کے بھی بدھو ہی رہیں۔ بندیا اب بری طرح سے لتاڑ رہی تھی۔ شاید وہ اب بھی جی بھر کے اس کی کلاس لیتی، مگر مالا کی سوں سوں نے بندیا کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ تم رو رہی ہو مالا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ صاحب کا بکواس بھلائی بندیا لمحے بھر میں انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ ارے کچھ تو بولو، میں ہی بولتی جا رہی ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ میرا دل سخت گھبرانے لگا ہے۔ بندیا کی دہائیوں نے بالآخر مالا کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے چاچو کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا۔ تب بندیا بھی سخت متحوش ہو گئی تھی۔ عیسیٰ کہاں ہے؟ بندیا نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ چاچو کے ساتھ ہیں۔ مالا کو بندیا کی آواز سن کر خاصی ڈھارس پہنچی تھی، تبھی قدرے سنبھل کر بتانے لگی۔ اور تم اکیلی ہو؟
بندیا مزید ہراساں ہوئی۔ بہن کے اکیلے پن اور پریشانی نے اسے بھی سخت بے چین کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ وہ نینی کدھر ہے؟ بندیا نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ نینی چلی گئی، میرا مطلب ہے چھٹی پہ چلی گئی، وہ بے ربط سی بولی تھی۔ فون انگیجڈ تھا، کیا پتا عیسیٰ کال کر رہا ہو۔ اس کا دھیان سارا ہسپتال کی طرف تھا، تبھی بے دہانی میں بول رہی تھی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ یہاں چاچو کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بندیا نے بھرائی ہوئی آواز میں تسلی دی تھی۔ تب مالا نے سسک سسک کے روتے ہوئے کہا تھا، بندیا دعا کرنا چاچو کو کچھ نہ ہو، انہیں کچھ ہو گیا تو عیسیٰ سنبھل نہیں پائیں گے۔ تمہیں نہیں پتا یہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ مالا کے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پاکستان میں جانے اس وقت کیا ٹائم تھا؟ مالا سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ یہاں جرمنی میں تو 24 گھنٹوں والا سسٹم چلتا تھا۔ دوپہر 12 بجے کے بعد 1-2 استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ 13 اور 14 کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت عیسیٰ کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر فی الحال کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ مالا کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، جانے کون سی خبر کان سننے والے تھے۔ دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ پھر بندیا کے بعد ممی اور شامی نے بھی بات کی تھی۔ اس کا دل اپنے بھائیوں سے اداس ہونے لگا تھا، خصوصاً شامی اسے بہت یاد آتا تھا۔ نٹکھٹ سا، چلبلا، بالکل آفاق جیسا، باتونی لگتا تھا۔ اور زی تو گھر میں نہیں تھا، ابھی تک ہاسپٹل میں قیام تھا اس کا، اور زی شان سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ ممی سے اور بندیا سے بات کر کے دل کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ ماں بھی کیسی ہستی ہے، اتنے فاصلوں پر بھی دل گھبرانے سے جان گئی تھی کہ سمندر پار موجود بیٹی کو کسی پریشانی نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ممی اور بندیا کے بعد ڈیڈی نے بھی کال کی تھی۔ حسیب چاچو کے لیے وہ بہت پریشان اور بے چین تھے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ کا سیل نمبر لے کر اسے بھی کال کی تھی۔ مالا نے ڈیڈی سے بات کر کے فون رکھا، تب ڈور بیل بج اٹھی تھی۔ وہ قدرے متحوش رہ گئی، گھر میں اس وقت کون آ سکتا تھا؟ وہ کچھ خوف زدہ ہو گئی تھی، مگر یہ خوف لمحاتی تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک اور فون کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اب کہ آفاق کی کال آ گئی تھی۔ مالا تو فون سنتے سنتے خپتی سی ہونے لگی تھی۔ عیسیٰ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، جس کی کال کا اسے انتظار تھا۔ سوچا کہ سیل فون پر کال کر لے، مگر عیسیٰ نے اس کی کال پک ہی نہیں کی تھی۔ ابھی آفاق کی غیر متوقع آواز سن کے مالا چٹک گئی تھی، جبکہ وہ چھوٹتے ہی منت کرنے لگا تھا۔ اب تو دروازہ کھول دو، میں گھنٹیاں بجا بجا کے تھک گیا۔ یہ سامنے والے تمہارے نئے پڑوسی بھی اب تو آتے جاتے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ آفاق گویا رو دینے کو تھا۔ ادھر مالا سر تاپا حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا کل آنے والا وہ چھلاوا آج ہی پہنچ گیا تھا؟ مالا پریشان نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اسے دروازہ کھولنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس بارے میں عیسیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آفاق کو کیا جواب دے۔ چاچو کی پریشانی الگ تھی، اور اب یہ آفاق نئی مصیبت کی طرح نازل ہو گیا تھا۔ تم آج ہی آ گئے؟ آفاق کے دوسری مرتبہ دہائی دینے پر مالا کے منہ سے بے ساختہ پسلا تھا۔ اگرچہ اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا تھا، مگر آفاق نے قطعاً برا نہیں مانا تھا۔ جی ہاں، سرکار بلائیں اور ہم نہ آئیں؟ وہ لہک لہک کر گا رہا تھا، مگر آواز پہلے کی طرح رونے والی ہی تھی۔ یقیناً وہ ان سوالات پہ ضد ہو رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ اسے آفاق کی بکواس اس لمحے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی بات کر کے فون بند کرنا چاہتی تھی، تاکہ عیسیٰ اگر کال کرے تو اسے مشکل نہ ہو۔ مالا خاتون، آپ کی سمجھ بھی میری سمجھ کی طرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بھی سامنے والی باتیں اور صاف دکھائی دینے والی چیزیں نہ دیکھ پاتا ہوں نہ سمجھ پاتا ہوں۔ آفاق نے انتہائی برے وقت میں فلسفہ جاڑا تھا۔ مالا کے کچھ پلے نہیں پڑا، تبھی بنا کے بولی تھی، گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں، تم پھر کبھی آ جانا۔ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا، میں جانتا ہوں گھر میں اس وقت کوئی نہیں، اسی لیے تو آیا ہوں۔ آفاق نے مالا کی بات کاٹ کر بے ساختہ کہا تھا۔ پھر اسے اپنے لفظوں کے ہیر پھیر کا احساس ہوا تو ایک مرتبہ پھر برجستہ بولا، بلکہ اسی لیے تو بلوایا گیا ہوں۔ اس نے قدرے وضاحت کی تھی، مگر مالا پھر بھی نہ سمجھی تھی، بلکہ کچھ اور حونک ہو گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو، پہیلیاں بجوانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں سخت ناگواری تھی۔ تبھی آفاق جلدی سے بولا تھا، مبادا مالا کو غصہ نہ آ جائے، مجھے عیسیٰ نے فون کر کے بلایا ہے، تم دروازہ کھول کے مجھے اندر آنے دو، سامان رکھ کر پھر ہسپتال چلا جاؤں گا۔ اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو یہ حوض کے پار سڑک کی دوسری طرف مکان ہے نا، جس میں کوئی نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں آج، ان کی ایک بیٹی آتے جاتے مجھے گھورتے ہوئے نکلتی ہے، یا میرے سامان کو دیکھتی ہے یا مجھے۔ شاید وہ سمجھ رہی ہے تم نے مجھے گھر سے سامان سمیت باہر نکال دیا ہے، اور اب میں دروازے پہ بیٹھا منتیں کر رہا ہوں۔ اب یہ نہ ہو میری دعائیاں سن کے اس نازک حسینہ کو مجھ پہ ترس آ جائے اور وہ مجھے گھر لے جانے کی آفر کر دے۔ دیکھ لو، میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ پھر عیسیٰ خواہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور عیسیٰ کی خفگی کا سارا ذمہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ فٹافٹ کھول دو دروازہ۔
آفاق نے ایک ہی سانس میں سامنے والے گھر پر نگاہ جما کے مالا کو حواس باختہ کر دیا تھا، اور مالا کے ذہن میں صرف عیسیٰ کی ناراضگی کے ذمہ والی بات گھوم رہی تھی۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا تھا، تبھی آفاق سامان سمیت اندر آ گیا۔ اس کی روئی روئی صورت کو نظر انداز کرتا وہ اپنی لنترانیوں میں مصروف تھا۔ اللہ اللہ، اتنی منتیں کروائی ہیں، اتنی تفتیش کی، میرا تو حلق خشک ہو گیا۔ پر آپ تردد مت کیجیے گا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ آفاق کوئی بات سیدھے طریقے سے منہ بگاڑے بغیر نہیں نکالتا تھا۔ اب مالا جان گئی تھی کہ اس کی بات کا کیا مقصد ہے۔ ظاہر ہے وہ پانی ہی پینا چاہتا تھا۔ مالا چپ چاپ کچن سے جوس نکال لائی۔ بڑی مہربانی، آپ تو خاصی ذہین خاتون ہیں۔ جوس کے 2-3 گلاس حلق میں انڈیل کر اب وہ اسپتال جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جاتے جاتے اسے کچھ ہدایات دینے لگا۔ دروازہ نہیں کھولنا، پریشان نہیں ہونا اور رونا بھی نہیں۔ اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالے بغیر وہ تیز تیز بولتا باہر نکل گیا تھا۔ مالا حیران رہ گئی، پھر اس کی ہدایات کو دہراتی دروازے تک آئی تھی۔ اس نے اپنے بھیگے چہرے پر غیر ارادتاً ہاتھ پھیرا تھا۔ یہاں وہاں نمی ہی نمی تھی۔ اسے آفاق کا اپنائیت بھرا انداز یاد آیا، اور رونا بھی نہیں۔ وہ گویا تنبیہ کر کے گیا تھا۔ مالا کو روتے روتے ذرا سی ہنسی آئی۔ یہ آفاق بھی کمال ہے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، پھر تصویر اٹھا کے لاؤنج میں آ گئی۔ آفاق اپنا سامان ٹھکانے پہ لگا کے گیا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس گھر میں پوری بے تکلفی سے رہتا آیا ہے۔ اس نے مالا سے گیسٹ روم کا نہیں پوچھا تھا، بلکہ خود ہی آرام سے اسی طرف چلا گیا۔ مالا آفاق کو سوچتے ہوئے عیسیٰ کی باتیں ذہن میں دہرانے لگی تھی، تو گویا عیسیٰ نے آفاق کو بلوایا تھا۔ کیا پتہ چاچو کی طبیعت زیادہ خراب ہو۔ اس کا دل پھیکا پڑ رہا تھا۔ اسے چاچو کی ہنستی مسکراتی آواز سنائی دے رہی تھی، زندگی سے بھرپور، تازگی سے بھری۔ کوئی اتنا تازہ دم شخص بھی اچانک بیمار پڑ سکتا ہے؟ مالا کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ اسے چاچو ہنستے مسکراتے چلتے پھرتے دکھائی دینے لگے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ کہہ رہے تھے لائیو سین دیکھنے کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ وہ کتنے افسردہ موڈ میں بیٹھے تھے، گویا عیسیٰ اور مالا کی پہلی تازہ کھٹی میٹھی جھڑپ دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے۔ جھڑپ بھی ایسی جس میں عیسیٰ نے مالا کی ڈھیروں منتیں کی اور پھر وہ آفس جانا بھی بھول گیا۔ وقت کی شدید پابندی کرنے والا جب بہت دیر سے دفتر گیا ہوگا تو سب ورکرز کی معنی خیز نگاہوں سے خاصا جھنجھلایا ہوگا۔ چاچو تصور کی آنکھ سے گویا خوب لطف لے رہے تھے، مگر لائیو سین دیکھنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سو ان کا کلک جا ہی نہیں رہا تھا۔ مالا نے انہیں تسلی دی تھی، آپ پھر دیکھ لیجئے گا، دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے جیسے بچوں کی طرح ان کو بہلایا تھا۔ ارے پھر کس نے دیکھی ہے؟ انہوں نے آہ بھر کے کہا۔ آپ ایسے کیوں سوچ رہے ہیں؟ پھر سب نے ہی دیکھی ہے۔ ہم آج رات پھر سے لڑائی والا ماحول بنا لیں گے۔ وہ گویا ہنس رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وقت کا خوشنما پانسا کسی بھی لمحے پلٹ سکتا ہے، اور دکھ ایسا دیمک ہے جو ہنسی کو چاٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس گھر میں ہنسی گونج رہی تھی، مگر اب سناٹوں کا راج تھا۔ وقت اپنا پانسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ مالا کو پہلے گمان تھا، اب یقین بھی ہونے لگا تھا۔ اسے چاچو کی آواز گھر کے در و دیوار سے سنائی دے رہی تھی، ہیں ہرگز نہیں، تم لڑنا ضرور، پر جلد مان جانے کے لیے۔ لڑائی زندگی کا حسن ہے، مگر جب تک طویل نہ ہو۔ انہوں نے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ مالا کو لگا وہ اس کے قریب ہی بیٹھے سرزنش کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھل بھل بہنے لگی تھیں۔ اب بھلا کسے یاد تھی آفاق کی اپنائیت بھری تنبیہ؟ رونا بھی نہیں، میں عیسیٰ سے لڑوں گی اور وہ مجھے جلد منا لیں گے، اس نے شرارتی لہجے میں بڑے مان سے کہا تھا۔ یہ کیسی بے خبری اور نادانی بھری بات تھی۔ ہمارے ایسے اکثر بول جن پر تقدیر انسان کچھ باتوں کو لبوں سے ایسے پسلا دیتا ہے جیسے ہاتھ سے نکلے ریت کے ذرے، جو بکھر تو سکتے ہیں مگر جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کہتے ہیں نا، وقت اور نصیب کسی لمحے بھی کسی کو زیر کر سکتا ہے، اور برے وقت کی آہتیں کان پہلے سے ہی سننے لگتے ہیں۔ سمے کی لہریں گزرتی جا رہی تھیں، فون کی گھنٹیاں ابھی تک خاموش تھیں، جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ مالا کا دل خوف سے سکڑتا پھیلتا جاتا تھا۔ پھر 1 گھنٹے سے کچھ وقت پہلے فون کی تو نہیں، دروازے کی گھنٹی البتہ ضرور بجنے لگی تھی۔ مالا اٹھ کر دروازے تک آئی۔ دروازے میں لگا عدسہ جس سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا سے باہر جھانکا تو اسے دروازے کے سامنے کوئی لہراتا آنچل دکھائی دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ اتنے عرصے سے اس دروازے پر نینی کے علاوہ اور کوئی خاتون نظر نہیں آئی تھی، پھر اب یہ جانے کون تھی؟ مالا کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ اس دوران کال بیل کی جل ترنگ بجتا رہا تھا۔ کال بیل کا جل ترنگ بجتا رہا تھا۔ وہ عدسے سے آنکھ چپکا کر باہر کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لینے لگی تھی۔ سامنے کوئی لڑکی کھڑی تھی، دروازے کی طرف پشت کیے، شاید پہلے یا دوسرے سٹیپ پر۔ مالا کچھ اندازہ نہیں لگا سکی تھی، مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔
سامنے ایک حسین اور نفیس چہرے والی نوخیز لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے نقوش بہت دل فریب تھے۔ مالا تو پہلی ہی نظر میں گھائل ہو گئی۔ کالی آنکھیں، کالے بال، ملکوتی سا حسن، مسکراتے ہوئے نیم واہ ہونٹ۔ بے شک جرمنی کا حسن بے مثال تھا، مگر یہ پری پیکر تو مشرقی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خاصا سرخ تھا اور ناک انتہائی گلابی، تھوڑی زکام زدہ سی۔ مالا کے اتنے تفصیلی پوسٹ مارٹم پہ بڑے شائستہ انداز میں مسکرائی تھی۔ ہیلو، شام کا سلام۔ اس نے جرمن زبان میں سلام کر کے ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا تھا۔ مالا نے جھجک کر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر چھوڑ دینا چاہا تھا، مگر مقابل کری لڑکی نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ ابھی تک گرم جوشی سے دبائے کھڑی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہی جوش بھرا انداز تھا، ایک دم دوستانہ سا۔ مالا علی عیسیٰ۔ مالا کو بھی مسکرانا پڑا تھا، زبردستی کی مسکراہٹ۔ بوجھل دل کے ساتھ مسکرانا بھی کتنا مشکل تھا۔ مالا کو اسی پل ادراک ہوا تھا، پھر اس نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ مالا چپ چاپ سنتی رہی۔ اس نے اپنا نام ایفی بتایا تھا۔ وہ لوگ بھی پاکستانی تھے، یہاں آج ہی شفٹ ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے یہاں کسی کو باہر بیٹھا دیکھ چکی تھی اور وہ اسی کے بارے میں پوچھنے آئی تھی کہ شاید باہر سامان سمیت بیٹھے لڑکے کو کرائے پر کمرہ چاہیے تھا۔ اس نے بڑی شائستگی سے مالا کو مخاطب کر کے کہا تھا، سیمر فری بریکٹ کرائے کے لیے کمرہ خالی ہے۔ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں ایک بورڈ پر روم فور رینٹ لکھا تھا، یعنی انگریزی اور جرمن دونوں میں لکھا تھا۔ مالا گویا سمجھ کر مسکرا دی تھی، پھر اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور انتہائی شکستہ ڈچ میں اسے سمجھایا تھا کہ وہ لڑکا ان کے گھر مہمان آیا ہے، اسے کرائے کے لیے کمرہ نہیں چاہیے تھا۔ مالا کی تفصیل سن کر وہ کچھ مایوس ہوئی تھی، تاہم اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اس نے مالا سے مزید کچھ کہا جو اسے سمجھ نہ آیا۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے وہ لڑکی جھٹ اردو میں بولی۔ تب مالا کا منہ بے ساختہ کھل گیا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اس کے چہرے پر بے ساختہ خوشی امٹ آئی تھی۔ اف، اردو آتی تھی، پھر بھی میرا امتحان لینے کھڑی ہو گئی۔ یہ جرمن لوگ بھی نا، مالا نے دل ہی دل میں بےچارگی سے کہا تھا۔ تب ایفی نے زور و شور سے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، میرے پاپا پاکستانی ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرا بھائی ان دنوں پاکستان گیا ہوا ہے، ہم لوگ اس گھر میں آج ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایفی نے بہت دوستانہ لہجے میں اسے بتایا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ فی الحال یہاں اکیلی تھی۔ مالا اس با اخلاق لڑکی کو اندر لے آئی تھی۔ پھر ایفی مالا کے ہاتھ سے بنی چائے پی کر ہی گئی۔ جاتے جاتے وہ اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے گئی تھی۔ یوں اس کی سوزن ہیرا کے بعد ایفی کے ساتھ بھی دوستی کی ابتدا ہو گئی۔ سوزن اور ایفی اجنبیوں کے اس دیس میں مالا کو اپنے دل سے قریب لگی تھی۔ دوستی کی وجہ ان کا پرخلوص ہونا اور ہم زبان ہونا بھی تھا۔ وہ اس گفتگو کو اسی کی زبان میں سمجھ لیتی تھی۔ دوستی کی ابتدا پہلے وجہ پر ہوئی تھی، پھر دھیرے دھیرے وجہ ختم ہو گئی اور ایک لازوال رشتہ باقی رہ گیا۔ ہیرا کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ وہ اس کی ہم زبان نہیں تھی، مگر اچھی کلاس فیلو ضرور تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈچ بولنے میں ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ بات چیت کی ابتدا پہلے وجہ سے ہونی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہترین اتالیق تھیں۔ اتالیق ہونا وجہ تھی، بعد میں وجہ ختم ہو گئی، صرف رشتہ رہ گیا، ہمدردی، خلوص اور دوستی کا رشتہ۔ اجنبی راہ اور اندھیرے انجان سفر میں کوئی جگنو ٹکرا جائے تو اسے مٹھی میں دبا لینا چاہیے، کیا پتہ وہ بآسانی رستوں کی رہنمائی کر کے منزل تک پہنچا دے۔ یہ علی عیسیٰ کی بتائی حکمت بھری باتیں تھیں جن کو مالا نے گرہ میں کس کے باندھ لیا تھا کہ دوستی اور چائے کی حدت اور تیزی ہی ان کی خوبی ہے، نہ کہ حد درجے مٹھاس۔ تو گویا اس بات کا مفہوم یہ تھا، دوستی میں تلخ رویے اور کبھی کبھی لڑائی بھی سہنا پڑتی ہے۔ انسان کو گرم اور ٹھنڈی دونوں طرح کی چائے پینے کا عادی ہونا چاہیے۔ اس وقت تنہا لاؤنج میں تکلیف دہ سوچوں کو جھٹک کر سوزن، ہیرا اور ایفی کو سوچنا بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ پھر جانے کتنا وقت بیت گیا، جبھی عیسیٰ کی بینز کی آواز آئی۔ دروازے کھلے اور بند ہوئے۔ مالا بھاگتی ہوئی دروازے میں لگے عدسے میں سے جھانکنے لگی۔ وہ موبائل پہ آج کل بریکٹ میں شادی شدہ ہوں کی ٹون سیٹ کیے ہوئے تھا۔ دروازے کے قریب آ کر موبائل بجنے لگا تھا۔ مالا نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے عیسیٰ کا چہرہ تھا، انتہائی پسمردہ، مرجھایا ہوا، جبکہ سب سے زیادہ اس کی آنکھیں متاثر لگ رہی تھیں، انتہائی سرخ، جیسے
कंचन का फल हो, रसीला और लहू बरसाता हुआ, इंतहाई सूजे पे फूटे जैसे वो अस्पताल में इतने घंटे रोता रहा हो। उसकी पलकें जुड़ी हुई थीं, भीगी नमनाक, गोया वापसी के सफ़र पर भी रोता रहा था। हाँ, अपने बाप की तकलीफ़ उसे इतनी ही अजियत में मुब्तला कर देती थी। उसे अपने पापा से इश्क था, वो उन्हें दर्द में बेकरार नहीं देख सकता था। माला के दिल को कुछ होने लगा। वो भाग के ईसा को वहीं छोड़कर पानी ले आई। ईसा लाउंज में जूते उतारकर सोफे पर सिर झुकाए बैठा था। उसने पानी दिया। ईसा ने बिना कुछ कहे ग्लास पकड़ लिया। माला कारपेट पर उसके करीब ही दो जानों बैठ गई थी। चाचू की तबीयत कैसी है ईसा? माला की आवाज़ सुन के वो बेख्याली में सर उठाए यकटुक उसे देखने लगा। माला उसकी बोझल लहू रंग आंखों को देखकर दहल गई। अल्लाह, इतनी सुर्ख आंखें! उसके दिल पे चोट सी लगी। ईसा कुछ देर उसे देखने के बाद दोबारा सर झुका गया था। पहले से कुछ बेहतर है। उसका अंदाज तसल्ली देने वाला था, मगर माला की तशफ़ी ना हुई। जैसे ईसा माला के बजाय गोया खुद को तसल्ली दे रहा था। तो फिर आए क्यों नहीं? वो बेकरार हुई, लेकिन ईसा के सामने रोई नहीं। वो उसे परेशान करना नहीं चाहती थी, कम से कम अपनी वजह से तो हरगिज़ नहीं। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया है। मैं आना नहीं चाहता था, मगर आफाक ने ज़बरदस्ती भेज दिया। आफाक अच्छा लड़का है, अपनों से बेहतर, बहुत बेहतर। ईसा के लहजे में टूटे कांच चटक रहे थे। वो इतना पुरअज़ियत और दुखी क्यों लग रहा था? चाचू के लिए? शायद कोई और वजह भी थी। आपने मून को इत्तला नहीं दी? अचानक उसे ख्याल आया तो उजलत में बोली, शायद अली ईसा इसी सवाल से बचना चाहता था। तभी बेचैन सा सोफे पर से उठ गया। आपने बताया नहीं? माला उसके पीछे ही आ गई। बेडरूम की तरफ बढ़ते ईसा के कदम लहजा भर के लिए रुक गए थे। वो उसके पसमुर्दा रोए रोए चेहरे को देखने लगा। नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े, हाथ में तस्बीह लिए, वो अपने चचा के लिए बहुत गमगीन, मुतफक्किर और परेशान थी। उसे इत्तला दी थी मैंने। वो निगाहें मोड़ कर अंदर बढ़ गया। माला फिर उसके पीछे भागी। तो मून क्या आ गई? उसने बेचैनी दबाए बगैर पूछा। ईसा कुछ पल के लिए रुक गया था, गोया सोच रहा था कि क्या जवाब दे। नहीं, ईसा ने सपाट लहजे में कह दिया। क्यों? उसने बेताबी से कहा था। तब अली ईसा गहरा सांस खींच के पलटा। वो उसके चेहरे पर लिखी बेचैनी और पापा के दर्द की अजियत को बखूबी पढ़ सकता था। कुछ चेहरे खुली किताब की मानंद होते हैं, बगैर तरद्दुद के पढ़ते चले जाओ। माला का चेहरा भी ऐसा ही था और उसकी बेचैनी भी मामूली न थी। वो मून के बारे में जानने के लिए अक्सर बेताब रहती थी। हालांकि ईसा का दिल चाहता था वो उसे शेख सादी का एक कॉल बार बार सुनाए, ताकि वो उसके ज़रख़ेज़ दिमाग में बैठ जाए। वो माला को बताना चाहता था कि ज़ाहिर पे जाने वाले खसारे में रहते हैं। आग देखने में सुर्ख नज़र आती है, मगर जला दे तो स्याह राख के सिवा कुछ नहीं बचता। मगर माला अभी अदराक के लम्हों से बहुत दूर थी। वो वक्त से पहले माला को इतना सयाना नहीं कर सकता था। उस पल भी माला के चेहरे पर बिखरे सोज़ो गदास को महसूस करके आहिस्तगी से बोला, ज़्यादा सवाल कभी कभी अजाब लगते हैं माला। वो बेजार नहीं था, बस थोड़ा शिकस्ता दिल था। मगर माला समझी नहीं थी, बस चुप सी रह गई। ईसा बोलने के मूड में नहीं था, फिर वो उसे कैसे तंग करने की कोशिश करती। उसकी खामोशी ने मुकाबिल को चारों शाने चित कर दिया था। वो अपना कोट, टाई और बैग एक एक चीज़ सोफ़े की तरफ उछालता गया। सोफ़े की तरतीब कुछ बदल गई। कुशन आड़े तिरछे होके गिर गए। अब सोफ़े पर पहले जैसा रूप नहीं था। वो बेतरतीब और उलझा उलझा लग रहा था। आंखों को भला लगने वाला नहीं था। माला कुछ उलझ गई थी और ईसा उसे उलझन से ही निकालना चाहता था। इसी को बेतरतीबी कहते हैं माला। ज़िंदगी में हो रवैयों में कभी दिल को सुकून नहीं देती, ना नज़र को भली लगती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बेतरतीबी को पसंद करते हैं और फिर ख्वाहिश रखते हैं कि दूसरे भी उनकी गलत अमल की पैरवी करें। जब ऐसा नहीं किया जाए तो उनकी अना और मैं को धचका लगता है। मून उन्हीं लोगों में से है। वो पापा की तकलीफ़ का सुनकर नहीं आई। उसने आने से इनकार कर दिया। वो समझती है पापा उसे वापस बुलाने के लिए रोज़ रोज़ ड्रामे करते हैं। वो किसी थिएटर की अदाकारा नहीं जो मामूली सा रोल मिलने पर भागती चली आए। ईसा की आंखों में शफाफ पानियों का तूफान उमड़ आया था, मगर ज़ब्त ने आगे बढ़कर उसे ढारस पहुंचाई थी। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा। मून हमसे इतनी दूर चली गई है कि पलट आने की उम्मीद नहीं। वो बदगुमान है और फासले मिटाने के बजाय और बढ़ा रही है। तुमने कहीं पढ़ा तो होगा, फासले बढ़ जाएं तो दिलों के बंधन कमज़ोर नहीं पड़ते, कभी कभी टूट जाते हैं। इंतज़ार मरता नहीं, आंखों में मुंजमद हो जाता है। हाँ, बस आंखें मर जाती हैं। और मून मेरे बाप की आंखों के उस इंतज़ार को मुंजमद कर देना चाहती है।
عیسیٰ کے ضبط کا بندھن کانچ کے مانند ٹوٹ گیا تھا، پھر وہ عجلت میں پلٹا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مالا کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے منحسب جیسی خود غرض، عجیب، سنگ دل اور انتہائی ظالم کوئی اور بیٹی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ 1 2 3 4 پوروں پر گنتی کے چوتھے دن مالا کے پیارے چاچو حشاش پشاش سے گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ مالا ان کی صحت یابی کی خوشی میں دیوانی سی ہو گئی تھی۔ پاکستان اطلاع کر دی گئی تو ممی نے چاچو کے لیے بہت سی خیرات کی۔ ادھر مالا نے خود شکرانے کے نوافل پڑھے، آیت کریمہ پڑھایا اور نیاز بھی خود پکائی۔ چاندی کے ورق سجا کر انتہائی لذیذ کھیر بنائی تھی، مگر جب تک آیت کریمہ نہ پڑھا گیا اس نے کسی کو ایک چمچہ کھیر نہیں چکھائی تھی۔ یہ چھوٹی سی مقدس تقریب تھی جس میں ہیرا اور اس کے ڈاکٹر شوہر ابو بکر نے شرکت کی تھی۔ مالا نے افی اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا، سوزن کو بھی کال کی مگر اس نے معذرت کر لی تھی۔ سب نے بڑے دل کے ساتھ انتہائی خشوع و خضوع سے آیت کریمہ پڑھا تھا۔ مہمان تو سارے کافی دیر سے آئے تھے، جبکہ مالا نے آفاق کو صبح سے تسبیح دے کے بٹھایا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد کا بیٹھا ہوا وہ ابھی تک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا۔ بیچ میں اس نے بہت دفعہ بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر مالا کی دھمکی سے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ لنچ کے قریب تو آفاق کو چکر آنا شروع ہو گئے تھے، حلق خشک ہو گیا اور بھوک سے معدہ چلانے لگا۔ تب حسیب چاچو اور عیسیٰ کو اس پہ ترس آ گیا تھا۔ زبردستی کی عبادت ایسے درخت جیسی ہے جس پہ پتے تو آ جائیں مگر پھل اور پھول کبھی نہ آئیں۔ عیسیٰ کے الفاظ پر آفاق کو کرنٹ لگا تھا، وہ سخت برا مان گیا۔ عیسیٰ کی گہری باتیں اکثر اسے اختلاج قلب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تم میرا عمل ضائع کرنا چاہتے ہو؟ آفاق روحان سا ہو گیا، سفید جالی کی ٹوپی اتار کے میز پہ رکھی تسبیح کو آنکھوں سے چوم کر لگایا۔ میں کون ہوتا ہوں نیکی بدی جزا سزا میں فیصلہ کرنے والا؟ تم میری بات سمجھ کے پلٹ جاؤ تو یہ اور بات ہے۔ عیسیٰ نے مسکراہٹ دبا لی تھی۔ آفاق تھوڑا کھسیا سا گیا تھا۔ تمہاری باتیں کم ہی کسی کی سمجھ میں آتی ہیں، اتنی مشکل باتیں جو کرتے ہو۔ اب وہ عیسیٰ پر چڑھائی کر رہا تھا، ان دونوں کے درمیان نوک جھوک تو اکثر چلتی ہی رہتی تھی۔ مالا کے لیے اب کچھ نیا نہیں تھا، جبکہ مہمان سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ بات مشکل نہیں ہوتی، نہ الفاظ پیچیدہ ہوتے ہیں، بس لہجے کو سمجھ لینے سے ساری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ نے مہمانوں کی توازے کرتی مالا کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ مالا کو بھی آفاق نے تھوڑا تھوڑا بدل دیا تھا، اب وہ بھی کھل کر ہنسنے لگی تھی۔ آفاق کے سنائے لطیفوں پر کہکہوں کی بوچھار سے پاگل ہو جاتی۔ آفاق کے پاس معلومات کا خزانہ تھا، وہ اس سے فیشن سے لے کر کوکنگ تک چیدہ چیدہ باتیں اور مشورے دیتا۔ چاچو تو گویا آفاق کے چلے آنے سے تازہ دم ہو گئے تھے۔ آفاق گویا ہر فن مولا تھا، کبھی مشین لگا کے سارے کپڑے دھو دیتا، کبھی مالا سوئی ہوئی ہوتی تو ناشتہ بنا دیتا۔ اب نینی بس صفائی کے لیے آیا کرتی تھی، باقی کے کام مالا اور کبھی کبھی آفاق کر دیتا۔ گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں آفاق نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ چاچو کے ویکلی چیک اپ سے لے کر گھر کا سودا سلف لانے تک ہر کام بخوبی کیا جاتا تھا۔ اس نے یہاں رہنے کے بعد آنے سے بھی پہلے عیسیٰ سے کہا تھا کہ وہ شکایت کا موقع آنے نہیں دے گا۔ دراصل گھر کے کاموں پر تو عیسیٰ کو کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ کبھی اس نے آفاق کو ٹوکا تھا؟ نہ اس نے کبھی آفاق کو ٹوکا تھا، بلکہ وہ دفتری امور پہلے پہل ٹھیک سے انجام نہیں دیتا تھا۔ اپنے پہلے قیام میں آفاق نے عیسیٰ کو ناکوں چنے چبوائے تھے، سو اب وہ آفیشل معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہینڈل کر لیتا تھا۔ پہلے قیام کے دوران عیسیٰ کو سب سے بڑی آفاق سے شکایت تھی۔ وہ کچھ یوں تھی کہ آفاق کبھی وقت پر تیار ہو کے دفتر نہیں پہنچتا تھا، اور اب آفاق صاحب صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ کر 2 پیس پہنے، ٹائی شائی لگائے، بالوں کو جیل سے سنوارے عیسیٰ کے بیڈ روم کے سامنے کھڑے اعلان کیے جاتا، عیسیٰ اٹھ جاؤ، اتنے بج کے اتنے منٹ ہو چکے ہیں۔ وہ منہ اندھیرے ہی الارم بجائے پھرتا تھا، ناشتہ بھی بنا دیتا، اخبار حفظ کر کے عیسیٰ کے تیار ہو کر آنے تک ایک ایک خبر مرچ مسالے سمیت سنا ڈالتا۔ اب عیسیٰ کا اخبار پڑھنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا تھا، اور یوں بہت کم مدت میں عیسیٰ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ آفاق جی تسی بڑے گریٹ ہو۔ یہ الفاظ کم از کم آفاق کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ اس کا جی چاہتا تو ان جملوں تعریفی لفظوں کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیتا۔ مالا اس کی حرکتوں پر اکثر چوٹ کیے جاتی، خصوصاً اس وقت جب عیسیٰ اس کی تعریف کرتا اور آفاق اپنی تعریف پر پھول کے کپا ہوا جاتا۔ سد شکر کنجوسے
اعظم نے تعریف تو کی، وہ شکر ادا کرتے ہوئے نہال ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ کی تعریف آفاق کو دنوں مسرور رکھتی تھی۔ اسی طرح گھر کے دیگر معاملات میں مالا اس سے بہت خوش تھی۔ مالا کے کہنے پر وہ نئے گملے اٹھا لایا تھا۔ حوض کے لیے نئی موٹی موٹی تر و تازہ 2 عدد بطخیں بھی لے آیا۔ گھر کے بیرونی سرسبز احاطے کو آفاق کے فارغ اوقات کی محنت نے گل و گلزار بنا دیا تھا۔ ایفی اکثر ان کے گارڈن کو دیکھ کے جیلس ہوتی اور اکثر آفاق کو چڑھانے کے لیے مالا سے کہتی، اپنا مالی چند دن کے لیے ادھار دے دو۔ ایفی کی شرارت محسوس کر کے آفاق جھٹ سے جواب دیتا، یہ مالی مستقل بھی آپ کی طرف قیام کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ وہ آفاق کی کیا جو ادھار رکھ لیتا۔ اس کی ایفی کے ساتھ اکثر تکرار ہو جاتی تھی، خصوصاً اس وقت جب آفاق اپنے کوڑے کا ڈرم ایفی کے ڈرم میں الٹ آتا، تب ان دونوں کی خوب لڑائی ہوتی تھی، اتنی کہ مالا کو سیز فائر کروانا پڑتا تھا یا پھر وہ آفاق کو گھسیٹ کر اندر لے جاتی۔ اس دن بھی موسم خوب خوشگوار تھا، بہت دل فریب ہوا چل رہی تھی، آسمان صاف اور گہرا نیلا تھا۔ یہاں کی مشہور مرغابیاں موسم کے حسن میں گم تھیں، نیلگوں ٹکڑوں میں پرواز کرتے سنہری کئی ایک پرندے اپنے رقص سے دیکھنے والی آنکھ کو مسحور کر سکتے تھے، بشرطیے کہ کوئی انہیں دیکھنے کے لیے وقت نکال لیتا۔ آج بہت دنوں بعد مالا آفاق کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ اسے کچھ سبزیاں اور فروٹس خریدنے تھے۔ وہ ایفی کے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ایفی کو اپنی بہن کے اسکول جانا پڑ گیا تھا، سو مالا دل مسوس کے رہ گئی۔ اسے ہفتے بھر کی سبزیاں خریدنی تھیں۔ اس کی اتری شکل دیکھ کر عیسیٰ نے آفاق سے کہا تھا، تم مالا کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ آفس ورک کرنے میں مصروف تھے دونوں۔ عیسیٰ نے آفاق کو ڈھیر سارا کام بتا رکھا تھا جسے مارے باندھے کرنے پہ مجبور تھا۔ اب جو جان چھوٹنے کے چانس نظر آئے تو وہ فوراً فائلیں ٹیبل پہ پٹک کر اٹھ گیا۔ مالا کو مرکز تک تو نہیں جانا؟ وہ بال سنوارتا چہکا تھا، کام سے جان جو چھوٹ گئی تھی۔ عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا، تب وہ مسکراتا ہوا مالا کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ اب جو قیامت سا موسم نظر آیا تو منہ بسور کے بولا، دیکھ لو تمہارے بور شوہر نے اس حسین موسم میں بھی فائلوں، لیپ ٹاپ اور کیلکولیٹر میں سر کھپا رکھا ہے۔ بھلا دفتر کو گھر اٹھا کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ اس موسم میں تفریح کے لیے نکلتا ہے۔ وہ کھلستا ہوا فراٹے سے بول رہا تھا۔ مالا نے کندھے اچکا کے کہا، اب تم کیوں جل جل کے خاک ہو رہے ہو؟ تمہاری جان تو چھوٹ گئی۔ مالا اپنے ہینڈ بیگ میں سے کچھ مارک جرمن کرنسی نکال کر الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اسے پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، عیسیٰ نے اپنا خزانچی ساتھ بھیجا تھا۔ مالا کچھ مطمئن سی ہو کر چلتی رہی، جبکہ آفاق اپنا لیدر بیگ بغل میں دبائے مالا سے بھی تیز چل رہا تھا۔ ایک ورین ہاؤس سے کچھ چیزیں خرید کر اب وہ سبزی اور پھلوں کی مارکیٹس تک آ گئے تھے۔ مالا یہاں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس نے سبزی اور پھلوں کی شفاف شیشے کی چمکتی دکانوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ منہائم کے افسانوی کردار یہاں بھی بستے تھے، وہی شفاف رائل روڈ کے اطراف میں بنے چمکتے دمکتے بڑے بڑے سٹورز، انتہائی خوبصورت اور صحت مند سیل گرلز، ان کے ہونٹوں سے چپکی میٹھی مسکان گویا چینی کی گڑیاں شیشوں میں سجی تھیں۔ صفائی کا اتنا اعلیٰ اہتمام تھا کہ پھل سبزیاں صاف ستھری چمکتی دمکتی نظر آ رہی تھیں۔ مالا کی طرح آفاق بھی حیران در حیران تھا۔ آنکھوں اور لہجے میں حسرت لیے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، کاش میرا پاکستان بھی ایسا ہو جاتا۔ اس کی آواز میں بھی حسرت در آئی تھی۔ تب مالا نے بڑے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا، جب تمہارے جیسے جوان پردیس بھاگ آئیں گے تو پھر پاکستان بچوں اور بوڑھوں کے رحم و کرم پر کہاں تک آگے جا سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں واضح چبھن تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ عیسیٰ کے ہمراہ واپس چلی جاتی، کبھی یہاں نہ آنے کے لیے۔ اجنبی وطن تو اجنبی ہی رہتا ہے، چاہے سال گزاریں یہاں یا صدیاں۔ کوئی شوق سے تو در در کی خاک نہیں چھانتا۔ وطن تو ہمارا ہے، پر کیا کریں، حکمران ہمارے نہیں۔ ڈگریوں کو گن لگ رہا تھا۔ گھر میں پڑے پڑے کتنے لوگوں کی آنکھوں میں خواب مرتے دیکھ چکا تھا، سو میں نے وقت ضائع نہیں کیا، نہ ڈگریوں کو دیمک لگنے دی۔ پتہ نہیں میرا فیصلہ غلط ہے یا صحیح، تاہم مطمئن ضرور ہوں۔ رزق حلال کماتا ہوں، جلد ہی ماں باپ کو حج کرواؤں گا، دادی کو سونے کے کنگن لے کے دینے ہیں، بہنوں کو
بہنوئیوں کو سیٹلڈ کرنا ہے۔ کیا ہوا جو اپنی ذات خسارے میں چلی گئی؟ خیر خسارہ بھی کیوں، اپنوں کے لیے جینا ہی تو زندگی ہے۔ یہ میرا نہیں، تمہارے شوہر عیسیٰ کا قول ہے۔ اب وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ بظاہر لاابالی سا یہ لڑکا اندر سے کتنا گہرا تھا۔ مالا کچھ حیران رہ گئی، پھر آفاق نے زیادہ دیر اسے سوچنے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ خریداری میں بری طرح مگن ہو گئے تھے۔ واپس آتے ہوئے بڑے بڑے تھیلے پکڑے مالا نے نوٹ کیا تھا کہ آفاق نے ایک اور تھیلا بھی گھریلو سامان کا فل کروا رکھا تھا۔ مالا کے پوچھنے پر آفاق نے بے پرواہی سے بتایا، سامنے والی جنگلی بلی لسٹ پکڑا گئی تھی، اسے بہن کے اسکول جانا تھا، میں نے سوچا اس کا سامان بھی لے چلوں، بیچاری کا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ آفاق سادگی سے بول رہا تھا جبکہ مالا کرتی رہ گئی تھی۔ جنگلی بلی بیچاری، مالا کو ڈھیروں ہنسی آ گئی تھی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے دوران گھر قریب آ گیا تھا جبکہ مالا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ گھر کے سامنے رک کر آفاق نے کچھ تھیلے اسے پکڑائے اور ایفی کا تھیلا پکڑے اس کے گھر کی طرف دیکھ کے بولا، روم فور رینٹ۔ بورڈ پر ابھی تک لکھے الفاظ رو رہے تھے۔ آفاق کو بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ ان لوگوں کو ابھی تک کرایہ دار نہیں ملا، لگتا ہے ان کے نصیب کا کرایہ دار میں ہی ہوں، پہلا اور آخری۔ وہ ایفی کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مالا کچھ ٹھٹک گئی، پھر سر جھٹک کر اندر چلی گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا آفاق کے آنے سے اسے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ وہ اندر باہر کے سارے کام نپٹا دیتا تھا، آفس بھی باقاعدگی سے جاتا، بڑی لگن اور محنت سے کام کر رہا تھا، گھر والوں کو ڈھیروں رقم بھی بھیجتا۔ اپنا خرچہ تو اس کا تھا نہیں، تھوڑا خرچہ رکھ کے باقی سب پاکستان بھجوا دیتا۔ آفاق کے آنے سے رونق بھی خوب لگ گئی تھی۔ سامنے والے گھر سے ایفی اور ایمی بھی آ جاتی تھیں۔ پھر عیسیٰ اور آفاق کا کرکٹ میچ ہوتا، کبھی بیڈمنٹن کھیلتے، خوب ہنگامہ آرائی ہلا گلا ہوتا۔ فنگامہ ٹائپ زندگی بن چکی تھی۔ چاچو کو شور اور کہکہے بہت پسند تھے، وہ خود بھی گارڈن میں آ کے بیٹھ جاتے۔ اکثر ویکنڈ پر ہیرا اور ابوبکر بھی آ جاتے تو رونق دوبالا ہو جاتی تھی۔ کاش کہ زندگی یوں ہی گزر جاتی، ایک خواب کی طرح، کسی پھول کی طرح، خوشبو کی طرح، چمکتے چاند کی طرح، بہار کی خوشبو اور تازگی اور مہکار کی طرح۔ چاندنی رات کے ہاتھوں پہ سوار اتری ہے، کوئی خوشبو میری دہلیز کے پار اتری ہے۔ آہ خوشبو جو لمحوں کا دھوکہ ہوتی ہے، آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے، ایک چھناکے سے ٹوٹ جانے والے خواب کی طرح۔ بس ایسی ہی کوئی کیفیت اس کا دل دھڑکائے رکھتی تھی، جیسے کچھ ہونے والا تھا، جیسے کچھ ہونے کے قریب تھا۔ دل کے وسوسے زبان تک آنے سے قاصر تھے۔ بڑے بوجھل سے دن تھے، بڑی اداس سی شامیں تھیں۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا مگر پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اپنی الجھی کیفیات میں مگن تھی، سو ان دنوں الجھے آفاق پر بھی غور نہیں کر سکی۔ وہ بہت پریشان اور متفکر تھا، پہلے کی طرح نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا، نہ باتیں کرتا، آفس سے آ کر باہر نکل جاتا تھا، گویا وہ ماحول سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانے اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، اسے پریشانی کیا تھی؟ چاچو بھی اب تو چونکنے لگے تھے۔ آفاق پہلے سے بہت بدل گیا تھا، وہ ہنسی، وہ کہے خواب نظر آتے تھے۔ عیسیٰ اسے کوئی میچ رکھنے کو کہتا تو وہ سہولت سے انکار کر دیتا تھا۔ عیسیٰ بھی اس کی بدلتی کیفیت پر حیران تھا۔ آفاق کے دم سے جو رونق لگی تھی، اب اس کا خاتمہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ دفتر سے آ کر رات گئے تک غائب ہو جاتا۔ یہ بات عیسیٰ کو پسند نہیں تھی۔ اس نے آفاق کو ٹوکا تو وہ دوبارہ جلدی گھر آنے لگا، تاہم مالا نے اکثر رات بھر اسے جاگتے دیکھا تھا۔ اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی تھی۔ صبح سرخ آنکھیں لیے دفتر چلا جاتا تھا، وہ بھی بغیر ناشتہ کیے۔ وہ کھانے پینے اور سونے سے غافل ہو رہا تھا۔ آخر اسے کیا ہوا تھا؟ مالا کو تو ہول اٹھنے لگے تھے۔ وہ کچھ بتاتا بھی نہیں تھا۔ مالا تو پوچھ کے تھک چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا، عجیب تھکا اور پسمردہ سا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے معمول کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ اب اسے عیسیٰ باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ آج چونکہ مالا کا ضبط جواب دے گیا تھا، سو وہ ساری احتیاط بھلا کر گیسٹ روم کی طرف آ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر مالا کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مالا نے اسے پہلی مرتبہ سگریٹ پیتے دیکھا تھا، تبھی تقریباً دنگ رہ گئی تھی، جبکہ آفاق اسے دیکھ کر اسپرنگ کی طرح اچھل پڑا تھا۔ تم یہاں؟ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ اسے امید نہیں تھی مالا اس طرح چھاپا مار دے گی، اسی لیے کچھ حواس باختہ ہو رہا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو اور یہ سگریٹ کیوں پھونک رہے ہو؟ مالا کو گویا
तब ही चढ़ गई थी। उसने सिगरेट का टुकड़ा उसके हाथ से खींचकर दूर पटक दिया था। आफाक गोया शुश्तर रह गया। ऐसी जुर्रत की भी उसे उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? उसने गजबनाक होकर पूछा था। फिर आधा घंटा तवील बहस के बाद आफाक कुछ मुंह से फूटने पर रजामंद हो गया था। ताहम इस दौरान माला के दिमाग की चोलें हिल गई थी। आफाक की सुर्ख आंखें, बढ़ी शेव और ये जोगियों वाले अंदाज उसे कुछ कुछ टिटका तो रहे थे, मगर वो अपने खदशात को बयान नहीं कर सकती थी। इधर आफाक सर झुकाए कारपेट की नरम फर को खुरचता किसी उलझन में खड़ा था। उसके बालों का गुच्छा सफ़ेद पेशानी को ढके हुए था। नोकदार पलकों की झालर आंखें ढकी थीं। वो उस जोगियों वाले रूप में भी किसी का भी आइडियल हो सकता था, किसी के भी हवासों पर बिजली गिरा सकता था। और उसने धीमी आवाज़ में कुछ बोलते हुए माला के हवासों पर बिजली गिरा ही दी थी। मुझे मोहब्बत हो गई है, उसने गोया एतराफ़ जुर्म किया था। झुके सर और झुकी आंखों के साथ माला एकदम दहल के रह गई। किससे? वो भिंजी आवाज़ में बोली थी। तभी कमरे के बाहर हल्की सी आहट सुनाई दी थी। आफाक का ध्यान भी दरवाजे की चिर और आहट की तरफ चला गया था। ताहम वो सांप का उलझे उलझे लहजे में बेरब्त और अटक अटक कर बोलने लगा, तुमसे। आफाक के अगले अल्फाज लबों में ही दबे रह गए थे। दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। माला और आफाक की आंखें उबल पड़ी। तुमसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है इस मोहब्बत का अब मैं अकेले बोझ उठा नहीं पाऊँगा। आफाक ने अटक अटक कर ही सही ताहम बात मुकम्मल करती थी। माला की गैर मामूली हद तक खुली आंखें लम्हे भर में नॉर्मल हो गईं। खौफ के मारे धड़कता दिल थम सा गया था, जबकि आफाक किसी और की मौजूदगी महसूस करके असल बात छुपा लेना चाहता था। फिर सूरत हाल ऐसी देखकर सच बताने से खुद को रोक न पाया। हालांकि कोई और वक्त होता तो फ़िलहाल वो ईसा को कुछ न बताता। चूँकि अली ईसा अचानक उस तरफ आया था, अभी उसने ऑफिस से आकर कपड़े भी नहीं बदले थे। यकीनन वो माला को ढूंढता हुआ आफाक के कमरे की तरफ आया था। उसकी आदत थी, वो ऑफिस से आने के बाद माला माला पुकार कर जब तक उसे देख ना लेता उसकी तसल्ली नहीं होती थी। सो वो अपनी तसल्ली करने माला को ढूंढता हुआ इधर आया था। उसे उम्मीद थी माला आफाक से इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। ऐन इंसानी फितरत के तहत आफाक की बदली कैफियत और मजनूनाना अंदाज ने माला को भी ठिठका रखा था। सो वो आज मामले की तह में उतरने की खोज लिए आफाक के कमरे तक आ गई थी। ईसा को उम्मीद नहीं थी आफाक उसे देखकर भी सच बोल देगा। वो आफाक के बदले तेवर कब से देख रहा था। उसे खटका तो था ही कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, और ये काला नज़र भी आ गया था। अब ईसा के हाथ जैसे आफाक की कमज़ोरी आ लगी थी। ओह, तो ये बात थी। ईसा ने मसनूई गहरे तंज से कहा, मैं तुम्हारे जोगियों वाले रूप को देखकर समझ गया था, मगर मुझे यकीन नहीं था कि मेंढकी को भी बिलाखिर ज़ुकाम हो गया है। वो मुस्कुराहट दबाता आफाक पर साफ चोट कर रहा था। दरअसल आफाक भी ईसा के अचानक चले आने पर बौखला गया था। कुछ सूरत हाल भी ऐसी थी कि अगर वो तुमसे के बाद एक दफ़ा फिर रुक जाता तो ढेरों गलत फहमियाँ भी जन्म ले सकती थीं। आम हालात में वो फ़िलहाल ईसा को अपनी मोहब्बत के बारे में हरगिज़ न बताता, क्योंकि ईसा ने उसका रिकॉर्ड लगा देना था। मगर फिल वक्त आफाक को सच बताना ही पड़ा था, और उसका सच सुनकर ईसा के चेहरे पर गैर महसूस किस्म का सुकून भी उतर आया था। तभी आफाक को तिल मिलाने के लिए मज़ीद चोट कर रहा था। आफाक चूँकि संभल चुका था, इसीलिए बेसाख्ता ईसा की बात टोक के बोला, ये मेंढकी से मुराद क्या है तुम्हारी? माथे पे बल डाले उसने खफा खफा से लहजे में पूछा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, जबकि तुम्हारे जैसे अहमक वजाहत मांगने खड़े हो जाते हैं। ईसा ने चहक कर कहा, मैं तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं बता रहा था। माला कम अज़ कम तुम्हारी तरह तंज न करती। तुम अचानक जाने कहाँ से टपक पड़ते हो। आफाक ने रूठे रूठे लहजे में कहकर मुंह बसोरा था। उसकी गमनाकी को महसूस करके कब से हवन न खड़ी माला की तरफ इशारा करके ईसा मज़े से बोला था, माला को तो ऐसे बता रहे हो गोया तुम्हारी लव स्टोरी में ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। उसने भुनाए हुए खड़े आफाक को फिर से छेड़ा। बहने मेरी, क्यों नहीं अहम किरदार अदा करेगी? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, बदलिहाज और तंज करने वाला। खुद तो मैसेज पर भी मैं शादीशुदा हूँ कि टोन सेट कर रखी है, और दूसरों को मोहब्बत भी नहीं करने देते। आफाक गुस्से में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। ईसा को हंसी तो बहुत आई, मगर छुपा गया था। मैंने कौन सा कर्फ्यू लगा रखा है? ईसा ने मसनूई हैरानगी से कहा। पर मेरी मोहब्बत की राम कहानी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। फ़ौरन बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गए। मैंने माला से बात करने के लिए इतनी मुश्किल से हिम्मत मुजतमा की थी। आफाक को ईसा की अचानक एंट्री पर गुस्सा था, और ये गुस्सा उसे माला पर भी था, जो ईसा को देखकर ऐसी हवन्नक हुई थी कि अभी तक मुजस्मा बनी खड़ी थी।
کم از کم آفاق سے یہ تو پوچھ لیتی کہ اسے محبت کس سے ہوئی تھی۔ شاید وہ آفاق کے تم سے کے بعد ایسی چپ ہوئی کہ دوبارہ وضاحت کرنے پر بھی بول نہیں سکی تھی۔ حالانکہ آفاق نے اس کا سوال نظر انداز کر کے ہی یہ الفاظ بولے تھے کہ تم سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اس محبت کا میں اکیلے بوجھ اٹھا نہیں پاؤں گا۔ وہ سوچ رہا تھا مالا سے کچھ شیئر کر کے اس کا من شانت اور بوجھ ہلکا ہو جائے گا، جبکہ عیسیٰ اس کے من کا بوجھ مزید بڑھانے پہنچ گیا تھا۔ ہمت! تو اب کہاں گئی تمہاری ہمت؟ عیسیٰ نے بھول پن کی انتہا کرتے ہوئے کہا تھا۔ آفاق کا دل چاہا پاس رکھا لائٹر اس کے منہ پہ دے مارے، مگر اتنے سے لائٹرز نے عیسیٰ کا بھلا کیا بگاڑ لینا تھا؟ مجھے نہیں پتا، جاؤ تم یہاں سے۔ آفاق بھنا کے رہ گیا۔ تب عیسیٰ کو اس کی حالت پہ رحم آ ہی گیا۔ اس نے آفاق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بے ساختہ اسے پچکارا تھا۔ اچھا، مجھ سے شرم آتی ہے؟ میرے سامنے بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں، تم مالا کو بتا دو، اس امید کے ساتھ کہ مالا تمہارا راز لیک آؤٹ نہیں کرے گی۔ عیسیٰ نے اس کا کندھا دبا کر نرمی سے کہا تھا، پھر مالا کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ حالانکہ وہ عیسیٰ سے بھی پہلے باہر نکلنا چاہتی تھی اور اس وقت پہ پچھتا بھی رہی تھی جب اس نے آفاق سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے آفاق کے جملے اور اس کے پہلے 2 لفظوں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ پھر اچانک عیسیٰ کا کمرے میں آ جانا مالا کو لگ رہا تھا وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گئی ہے۔ پھر عیسیٰ اور آفاق کی نوک جھونک نے اس کے من کو ڈھارس پہنچائی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی اعصاب شکن صورتحال کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی مالا کچھ ٹھٹک رہی تھی کہ کیا پتہ عیسیٰ کو دیکھ کر آفاق نے بات بدل دی ہو۔ مگر جب آفاق نے اتنے مان بھرے لہجے میں کہا کہ مالا میری بہن ہے، تب اسے اپنی کچھ دیر پہلے والی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے آفاق کی نیت پر شک کیا تھا، چاہے لمحے بھر کے لیے ہی صحیح، تاہم اسے اپنی سوچ پر خفت ضرور تھی۔ اداسی اور شرمندگی کے باعث وہ فی الفور منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر عیسیٰ کی بات نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مالا تمہارا راز لیک آؤٹ نہیں کرے گی۔ عیسیٰ کے لہجے میں کیسا مان اور اعتماد بول رہا تھا۔ مالا کو اس لمحے اپنے ہم سفر پر فخر محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ زمین سے 2 انچ اور اونچی ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیوں کی چمک بھر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر الوہی خوشی چمکنے لگی۔ یہ کیسا اعتماد اور اعتبار کا رشتہ تھا، یہ کیسی محبت تھی، کیسا خلوص تھا۔ مالا کو آج گویا 2 جہان کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ عیسیٰ اس پہ اعتبار کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اور وہ کبھی مالا سے بدگمان ہونے والا نہیں تھا۔ یہ احساس معمولی نہ تھا، یہ احساس معمولی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تم مالا سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہو، تاہم اگر میری ضرورت پڑی تو ہاتھ نہ آؤں گا۔ وہ جاتے جاتے بھی دھمکانے سے باز نہیں آیا تھا۔ تب آفاق نے خوف زدہ انداز میں کہا، مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہے، اور اگر مالا میرا راز تم تک پہنچا دے گی تو یہ میرے لیے عین سعادت ہوگی۔ آفاق نے انکساری کی انتہا کرتے ہوئے کہا تھا، پھر عیسیٰ کے باہر نکلتے ہی مالا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ابھی تک گمسم سی کھڑی تھی، عیسیٰ کے مہکتے لفظوں کے اثر میں کھوئی کھوئی سی۔ آفاق نے گلا کھنکھار کے دعائیا لہجے میں ہانک لگائی تھی، اللہ تیرا شکر ہے بلا ٹل گئی۔ اس کے انداز میں بھرپور شرارت تھی، جبکہ بلا سے مراد اس کا اشارہ عیسیٰ کی طرف تھا۔ مالا کو اتنا برا لگا کہ حد نہیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جوگی بنا ہوا تھا، اتنے دن سے آزردہ، رنجیدہ، افسردہ، غمگین اور جانے کیا کیا دکھائی دے رہا تھا، اب پھر سے پرانی جون میں لوٹتا نظر آ رہا تھا۔ یہ عیسیٰ کی نرمی کا کمال تھا، یا پھر کچھ دیر کے لیے وہ سابقہ کیفیت سے باہر نکل کر فریش ہونا چاہتا تھا؟ مالا سمجھ نہیں پائی تھی، تاہم آفاق کا عیسیٰ کو بلا کہنے والا انداز اسے آگ لگا گیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ اسے ہنستا دیکھ کر مالا کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ مالا کا غصہ دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ ابھی بکواس کی کہاں ہے؟ آفاق نے پھر سے دانت نکوسے تھے۔ مالا الجھ گئی۔ تم منہ تو اپنا بند کرو، اور یہ سگریٹ کے بھپکے اف۔ مالا نے ناک چڑھا کے سفید نائلون کی چادر والا پردہ ہٹا کر سلائڈ کھول دیے تھے۔ کمرے میں تازہ ہوا کی آمد ہوئی تو کچھ تازگی کا احساس ہوا تھا۔ یہ اسموکنگ کی لت کیوں لگائی، اور کب سے لگائی؟ اب وہ بڑے جارحانہ تیور لیے پوچھ رہی تھی۔ تب آفاق نے ڈرتے ڈرتے بتایا، جب سے محبت ہوئی۔ اس کا انداز مسکینی لیے تھا، اتنا کہ مالا کو غصہ آتے آتے رہ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر آفاق کو دیکھا تھا، جو ہاتھوں سے بال سنوارتا اب پہلے کی طرح افسردہ نہیں لگ رہا تھا۔ اور محبت کب سے ہوئی؟ اس نے تیکھے چتونوں سے آفاق کو گھور کے پوچھا، یعنی اس کا شک بھی درست ہی نکلا تھا۔ جناب محبت کا روگ سینے سے لگائے پھر رہے تھے۔ جب سے اسے دیکھا ہے، یوں سمجھو پہلی نظر کی محبت۔
آفاق گویا کھو سا گیا تھا۔ مالا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اوہ، تو میں پوچھ سکتی ہوں وہ خاتون ہے کون؟ اسے فطری سا تجسس لاحق ہوا تھا، تبھی ذرا تیز لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم؟ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا، جبکہ مالا نے اتنی زور کی چیخ ماری تھی کہ سیل فون کی طرف متوجہ ہوتا آفاق دہل کر رک گیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ ناول اگر پسند آتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز do subscribe it right now, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔